باتیں اور یادیں، ایک دلچسپ شو ناصر راجہ کے ساتھ، اسلام آباد ٹی وی۔ اسلام سر، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سر، آپ کے بارے میں لوگوں کی مختلف رائے ہے۔ کوئی آپ کو لال ٹوپی والا کہتا ہے، کوئی آپ کو کہتا ہے کہ آپ انڈر کور کام کر رہے ہیں آرمی کے لیے، کوئی کہتا ہے کہ آپ فلاں کے لیے کام کر رہے ہیں، کوئی کیا کہتا ہے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں اور ہمارے ناظرین بھی یہ جاننا چاہیں گے، اصل میں ہم سب ہیں کیا چیز؟ جی اقبال سے جب یہ سوال کیا نا کسی نے، تو انہوں نے کہا اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، کچھ اس میں تمسخر نہیں واللہ نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ مجھے میڈیا پہ آئے 13 برس ہو چکے ہیں۔ اللہ نے جس کو فراست اور نگاہ دی ہے، اس کے لیے تو کوئی مشکل بات نہیں ہے ہمیں پہچاننا اور جاننا سے۔ کوئی شعبہ زندگی کا ایسا نہیں ہے جس پر ہم نے بات کی ہو تو کھل کے نہ کی ہو، کوئی منافقت نہیں ہے، کوئی یو ٹرن نہیں ہے، اپنا جو کچھ دل میں ہوتا ہے وہی زبان پر ہوتا ہے۔ تو یہ سوال کرنے والے سچی بات ہے کہ یا تو نگاہ نہیں رکھتے، فراست نہیں رکھتے، بات کو سمجھتے نہیں۔ میں ایک دفاعی تجزیہ کار ہوں۔ میری زندگی جو جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ میری جوانی میدان جنگ میں گزری، سوویت یونین کے خلاف جنگ کرتے ہوئے۔ وہ ہم پیسوں کے لیے وہاں نہیں گئے تھے، ایک آئیڈیالوجی اور ایک نظریے کے لیے گئے تھے، دفاع پاکستان کے لیے گئے تھے۔ میرا تعلق اس خاندان سے ہے کہ جس کی 2 نسلیں تحریک پاکستان میں شامل تھیں اس سے پہلے۔ میرے والد، میرے نانا نانی سے لے کے میرے دادا دادی، وہ پورا خاندان۔ پھر میرے والدین، والد نے پاکستان آرمی جوائن کی، والدہ نے نیشنل گارڈز، پھر پاکستان کے دفاع میں جنگیں لڑی ہم نے۔ تو ہمارا ایک ٹریک ریکارڈ ہے خاندان کا، صحیح کہ اللہ کے فضل سے پاکستان کا دفاع کا، اور پاکستان ہمارے لیے پیشن ہے کہ ہم نے قربانیاں دی ہیں 47 میں بھی اور 71 میں بھی۔ اور یہ پرچم ہمارے والدین ہمارے حوالے کر کے گئے تھے کہ بچے اس پاک سرزمین کی حفاظت کرنا، لائے ہیں کشتیق نکال کر طوفان سے، پرچم کو رکھنا سنبھال کے۔ یہ نصیحتیں ہمارے بڑے کیا کرتے تھے نا۔ تو اللہ کے فضل سے جب جوانی کے دور میں جب بچے یونیورسٹیز اور کالجز میں ہوتے ہیں، وہ وقت میرا میدان جنگ میں گزرا افغانستان میں۔ واپس آنے کے بعد میں نے اپنا ایک ڈیفنس اور انالیسس کا تھنک ٹینک بنایا، براس ٹیکس کے نام سے، یہ 99 میں بنایا تھا، اور وہی براس ٹیکس میں چلا رہا ہوں۔ بٹ ظاہر ہے چونکہ میرا کام دفاعی تجزیہ کاری کا ہے، یعنی ہم آپ کو دفاعی تجزیہ کار کہہ سکتے ہیں جو پاکستان سے محبت کرتا ہے اور اس حوالے سے لوگوں کو گائیڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پاکستان سے لوگ محبت کرتے ہیں، ہم عشق کرتے ہیں، یہ فرق ہے۔ تو لوگوں کو ہم جنونی لگتے ہیں، ہم پاگل لگتے ہیں کہ یار ہر وقت اتنے فکر مند کیوں رہتے ہیں پاکستان کے بارے میں۔ یہ اچھا سر، ایک اور سوال یہاں پیدا ہوتا ہے، آپ بھارت کی ہر وقت لتیں لیتے ہیں، بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن آپ ہمارے صحافیوں کو بھی ناپسند قرار دیتے ہیں، آپ ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کے بارے میں بھی ایسی رائے رکھتے ہیں جو لگتا ہے کہ آپ ان سے بڑے نالاں ہیں، آپ بعض ہمارے اداروں کے خلاف بھی ایسی زبان استعمال کرتے ہیں جس سے ہمیں لگتا ہے کہ وہ اپنا کام صحیح نہیں کر رہے۔ تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی ہے کہ جو چیز آپ کو اچھی لگتی ہو، یا کوئی ادارہ ایسا ہے جو آپ کو اچھا لگتا ہو، کوئی شخصیت ایسی ہے جو اچھی لگتی ہو؟ دیکھیے، پاکستان آرمی آج اگر پاکستان کھڑا ہوا ہے تو پاک فوج کی وجہ سے ہے۔ آپ نے عراق، لیبیا، شام، سیریا دیکھا ہے نا، ان ملکوں کا حال کیا ہو گیا۔ یہ بات نہیں ہے کہ پاکستان آرمی کی قیادت کی پالیسیز پر میں اعتراض نہیں کرتا، لیکن یہ میرے اپنے بچے اور بھائی ہیں کہ جن کو نصیحت کر کے درست کیا جا سکتا ہے، کیونکہ باقی یہ پورا اپنے حصے کے کام کے علاوہ ملک کے دفاع کا باقی کام جو باقی اداروں کا تھا وہ بھی انہی کے سر آ چکا ہے۔ کیا پاکستان میں جوڈیشری ٹھیک کام کر رہی ہے؟ کیا ہماری پارلیمنٹ اور پالیٹکس ٹھیک کام کر رہی ہے؟ کیا ہمارا میڈیا ملک کی جغرافیائی نظریاتی سرحدوں کا محافظ ہے؟ نہیں ہے۔ کیا پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی صفوں میں غدار نہیں ہیں؟ کیا ماضی میں نہیں تھے؟ یہی بات ہے۔ میری دشمنی سیاستدانوں سے نہیں ہے، میری دشمنی پاکستان کے غداروں سے ہے۔ میری دشمنی میڈیا سے نہیں ہے، میری دشمنی میڈیا میں غداروں سے ہے، اس میڈیا سے ہے جو پاکستان کی نظریاتی اور روحانی اساس کی جڑیں کاٹ رہا ہے۔ یہی حال پولیٹیشنز کا ہے، اور پاکستان فوج بھی اگر غلطی کرتی ہے تو میں نصیحت کرتا ہوں۔ اس لیے ان کو میں اس طرح سختی اس پہ کروں گا بھی نہیں کبھی، جس طرح میں پولیٹیشنز پہ یا میڈیا پہ سختی کرتا ہوں ویسی سختی میں کبھی بھی نہیں کروں گا، اس لیے کہ ہر وقت پاکستان آرمی کو میں نصیحت کر رہا ہوتا ہوں۔ یہ میرے اپنے بچے ہیں، میرے والد بھی فوج میں تھے، میرا بیٹا بھی فوج میں ہے، اور میں خود بھی اس پاک فوج کے ساتھ کام کرتا رہا ہوں۔ پچھلے پاکستان کے دفاع کا کام واپڈا اور ریلوے کے ساتھ تو نہیں کروں گا، میں فوج اور ISI کے ساتھ کروں گا نا۔ صحیح۔ اور کوئی شبہ نہیں ہے کہ میرا بہت قریبی تعلق ہے دونوں کے ساتھ، لیکن میں ملازم نہیں ہوں ان کا۔ I am not an ISI officer and I am not an army officer۔ صحیح صحیح۔ اچھا سر، چلے یہ آپ نے کہا کہ میں سب کو صحافیوں کو نہیں کہتا، سب سیاستدانوں کو نہیں کہتا جو غدار ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ ایسے لوگوں کے نام لے دیں جو آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ غدار ہیں، یا کچھ ایسے لوگوں کے نام لے دیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ غدار نہیں ہیں، اچھے ہیں۔ تو ہم تھوڑا دیکھیے، ہمارے یہاں بہت متعصب ذہنیت ہے لوگوں کی، سیاسی وابستگی ہو تو انصاف کا صدامن ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ ایوب خان، جنرل ضیاء الحق، پرویز مشرف،
ان میں سے کوئی بھی غدار نہیں تھا. انہوں نے جینونلی پاکستان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی, خدمت کی پاکستان کی. مشرف نے سب سے زیادہ سیاسی غلطیاں کی جس کا نقصان ہمیں بہت شدید ہوا, لیکن ایک حکمران کی اجتہادی غلطی ہونا اس کو آپ مجیب اور بھٹو سے کمپیئر نہیں کر سکتے جو نظریاتی غدار تھے پاکستان کے, جو پاکستان توڑنا چاہتے تھے. آج پاکستان میں اگر کوئی یہ کہے کہ فضل الرحمان وفادار ہے پاکستان کا یا الطاف حسین وفادار ہے تو یہ مضحکہ خیز بات ہوگی. فضل الرحمان کے باپ نے کہا تھا ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں تھے. صحیح. فضل الرحمان, الطاف حسین آج کیا بات کر رہا ہے, چکزئی اسفندیار ولی جو ساری عمر پختونستان بنانے کی بات کرتے رہے اور آج بھی کر رہے ہیں, اور منظور پشتین یا داوڑ کو یہ کہے کہ یہ پاکستان کے وفادار ہیں تو یہ مضحکہ خیز اور شرمناک بات ہوگی. تو پاکستان کے وفادار جو ہیں وہ ہیں. پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں انفارچونیٹلی مجھے کوئی وفادار لیڈر اس وقت نظر نہیں آ رہا ہے پاکستان کا. سر آپ نے نواز شریف کا نام لیا, عمران نواز خان شریف کا کا زرداری, میں آ رہا ہوں آپ, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ زرداری اور نواز شریف تو بدترین غدار ہیں میری نظر میں, اور میں نے اس الفاظ کو کبھی نہیں چھپایا, میں کھل کے بات کرتا ہوں, دلیلیں ہیں میرے پاس, ان کا عمل گواہی دیتا ہے. دیکھیے ایک پٹواری جب چوری کرپشن کرتا ہے نا تو یہ کرپشن کہلاتی ہے. جب ملک کا صدر اور وزیر اعظم کرپشن کرتا ہے تو یہ معاشی دہشت گردی اور ریاست کے ساتھ خیانت ہوتی ہے. یہ اپنے اوت کی, اپنے عہد کے ساتھ خیانت ہے, ملک و ملت و قوم کے ساتھ غداری اور بددیانتی ہے. اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پاکستانی عدالتوں نے زرداری اور نواز شریف کو سزا دی یا نہیں دی, یا الطاف حسین کو سزا سنائی یا نہ سنائی. ہماری عدالتیں کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں, دے ڈونٹ ایگزسٹ ایکچولی ان ریالٹی. ان کے بارے میں تو شرمناک اور فحشناک کومنٹ جو باہر کے ایک اخبار نے دیا تھا, استغفر اللہ, ریچز بچز آف دی ریچز, یعنی یہ تو امیروں کی کتیاں ہیں. میں یہ میرے الفاظ نہیں ہیں, یہ تو باہر کے ایک اخبار نے ہماری عدالتوں کے بارے میں بیان دیا تھا. عدالتوں کو سوچنا چاہیے کہ کیوں دنیا میں ان کے بارے میں یہ تاثر قائم ہو گیا ہے کہ پاکستان میں کسی امیر اور کسی طاقتور کو یہ عدالتوں نے بڑے بڑے فیصلے بھی دیے ہیں, چاہے وہ نواز شریف کے خلاف ہے. دیکھیے چاہے وہ جب تک کہ یہ بات فیکٹ ہے جی. کہ جب تک ان عدالتوں کی پشت کے اوپر دوسرے ادارے کھڑے ہو کر ان کو سپورٹ نہ کریں, اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے فیصلے نہیں کرتے. اپنے پیروں پہ انہوں نے صرف تباہی مچائی ہے, جیسے افتخار چودھری کے دور میں تباہی مچائی تھی انہوں نے, یہ جس طرح گندے فیصلے جو انہوں نے کیے ہوئے ہیں آج کل, استغفر اللہ. تو یہ بات نہیں ہے. پھر آپ نے بات کہی کہ ہر وقت میں جنگ کی بات کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ میں ایک ریڈار ہوں. ایک ریڈار جب ہوتا ہے اس کا کام ہے یہ بتانا آپ کو کہ دشمن کے طیارے آ رہے ہیں. آپ ریڈار کو توڑ دیں, مرضی آپ کی, ریڈار نہیں بتائے گا آپ کو. کیا ہندوتوا کے بارے میں 13 سال پہلے میں نے پروگرام کر کے کہا تھا کہ انڈیا میں ایک ہندوتوا آئیڈیالوجی اٹھ رہی ہے, کچھ عرصے میں پاور لے لے گی اور مودی آ جائے گا. اور میں نے اس وقت لوگوں نے مذاق اڑایا, لوگوں نے کہا جی الیکشن ہوئے نہیں انڈیا میں, آپ کو کیسے پتا کہ مودی آ جائے گا. میرا کام صرف اللہ کا فضل اور کرم ہے. سیدی رسول اللہ نے فرمایا اتقوا بفراست مومن ینظر بنور اللہ, مومن کی فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس فراست ہے, لیکن میرے پاس اللہ کے ایسے بندوں, بہت سارے بندے اور بابے ایسے ہیں آس پاس کے جن کے جو صاحب فراست ہے. میں سر شروع میں بھول گیا, کچھ لوگ آپ کو روحانی بابا بھی کہتے ہیں. اس لیے کہ میں روحانیت کی بات کرتا ہوں, اس لیے کہ میرے سارے انالیسس اور تجزیے کے اندر روحانیت ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. لیکن اس کا سورس جو ہے میرے اللہ کے بہت سارے بابے ہمارے جاننے والے, محبت کرنے والے, پیار کرنے والے بزرگ اور اساتذہ ہیں جو روحانی بابے ہیں, جینون بابے ہیں. اور وہ ظاہر ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص اذان دے رہا ہے ٹیلی ویژن پہ تو اس کو انفارمیشن اور خبریں پہنچا دیتے ہیں کہ بچے تو اذان دے دے, قوم کو نصیحت کر دے. میرا کوئی کمال نہیں ہے, یہ پیچھے بابوں کا کمال ہے جنہوں نے سر پہ ہاتھ رکھا. کیا ملک اور آرمی اور ادارے یہ بابوں کے سر پہ یا ان کی کہنے کے سر پہ چلائے جا سکتے ہیں؟ یہ پاکستان کی پوری تاریخ ہے, لوگ مانیں یا نہ مانیں, لیکن پاکستان کے کسی حکمران کو کبھی کسی اللہ کے بندوں نے, بابوں نے, ولیوں نے چھوڑا نہیں ہے. آپ ایوب خان جیسا سیکولر لے لیں, جنرل ضیاء جیسے مذہبی لے لیں, ایون مشرف جیسا لبرل اور انلائٹن ماڈریشن والا لے لیں, سب کے آس پاس بابے رہے ہیں. کیونکہ یہ مسلمان ملک کا حکمران ہوتا ہے, اس کے ذاتی کردار کو نہیں دیکھا جاتا, اس سے فیصلے ٹھیک کروانے کی کوشش کی جاتی ہے. اسلام آباد شہر کہاں آباد کرنا, آپ حیران ہوں گے میں اسلام آباد شہر کو کدھر آباد کرنا ہے. پہلے یہ کہیں اور آباد ہو رہا تھا سینٹرل پنجاب میں, اس کو اس طرف لے کر آنا, یہاں آباد کرنا. یہ سارے فیصلے روحانی بابوں نے ایوب خان کو بتائے تھے کہ کس طرح آباد کرنا ہے. 65 کی وار کب ختم کرنی ہے, کب نہیں ختم کرنی. جو کام ایوب خان نے نقصان اٹھایا ہے اس وقت اٹھایا جب بابوں کی بات نہیں سنی انہوں نے. اس قدرت اللہ شہاب کی شہاب نامہ پڑھ لیجئے, ممتاز مفتی کا لکھنگری پڑھ لیجئے, ساری داستانیں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ جو پیغام رساں ہیں وہ کون ہے, ڈاکیا کون ہے. ایک ایڈوکیٹ تھے سرگودا کے, وہ خط لکھا کرتے تھے ایوب خان کو. خود ایڈوکیٹ صاحب کچھ ہو نہ ہو لیکن بابے ان سے کہتے تھے خط لکھ دو. میرے اپنے والد فوج میں تھے ماشاءاللہ, ان کے اپنے بزرگ تھے, اور ان بزرگوں نے کئی دفعہ میرے والد سے کہا کہ یہ خط جو ہے مشرف اس طرح ضیاء تک پہنچا دو یا ایوب تک پہنچا دو. تو
جو بابا جس کو مرضی ڈاکیے کو ڈیوٹی دے دے. اچھا سر، آپ کی اس جواب سے جو لگتا ہے کہ آرمی سے آپ کی جو محبت ہے وہ آپ نے ان کے حکمرانوں میں بھی دیکھی اور باقیوں کو سب کو آپ نے غدار اور کیا کیا کرا. ایسی بات نہیں ہے. پاکستان آرمی کے حکمرانوں پہ ہاتھ ذرا ہلکا رکھا ہے. پاکستان آرمی دیکھیے ادارے کی بات ہے نا، یہ ادارہ پاکستان کا محافظ ہے. اس کے اندر ایک اسی پاکستان آرمی نے یحییٰ خان بھی پیدا کیا، اسی پاکستان آرمی نے ضیاء بھی پیدا کیے، اسی پاکستان آرمی نے جنرل آصف نواز جنجوعہ اور جنرل کاکڑ جیسے آنریبل اسٹریٹ فارورڈ آفیسر بھی پیدا کیے، مشرف جیسا پیٹریوٹ لیکن سیاسی بیوقوف پیدا کیا. ادارہ تو اپنی جگہ موجود ہے. پاکستان کے لیے جانے تو 1971 میں بھی اسی آرمی نے جان فروشی اور سرفروشی سے قربانیاں دی پاکستان بچانے کے لیے، لیکن سربراہ یحییٰ خان تھا اس کا. تو سربراہ غلطی کر سکتے ہیں، بلنڈرز کر سکتے ہیں، ان کی وجہ سے ملک و قوم ملت کو نقصان ہو سکتا ہے. ان کو نصیحت اسی لیے میں کرتا ہوں، میرا سارا کام ڈیفنس انالیسس کا پاکستان آرمی کی قیادت کے لیے ہوتا ہے نا، صفائی کے لیے تو نہیں ہوتا. لیکن ہمارے جو آفسرز ہیں، جو پاکستان آرمی ایز این انسٹیٹیوشن ہے، یہ ملک و ملت اور امت رسول کی، صرف ملک و ملت نہیں پوری امت رسول کی محافظ ہونے کے بعد ہے. جہاں امت کو ضرورت پڑی ہے وہاں پاکستان آرمی نے جا کے اپنا کردار کیا ہے، کہیں تربیت دی ہے، کہیں ٹریننگ کی ہے، کہیں خود لڑیں جا کے، اسرائیل کے جہاز مار کے گرائے، مڈل ایسٹ میں مسلمان ملکوں کا دفاع کیا. جہاں جہاں امت کو ضرورت، آج بھی آپ پاکستان ملٹری اکیڈمی سے کیڈٹ نکلتے ہیں تو آپ دیکھیں کتنے ملکوں کے کیڈٹس ہیں جو پاس آؤٹ کرتے ہیں. فلسطین کا کیڈٹ نکلتا ہے تو سعودی عرب کا، تو یمن کا، تو کہاں پوری مسلمان دنیا کے پاکستان کی آرمی جو ہے اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اس کی. اور دشمن پوری دنیا کا، یہود و ہنود و مشرک جو بھی ہیں، سب پاکستان آرمی کو تباہ کرنے کے لیے پیچھے لگے ہوئے ہیں. کسی شخص کو لعنت پڑی ہو نا اللہ اور اس کے رسول کی، میں صاف کہہ رہا ہوں، وہ پاکستان آرمی کے خلاف اپنی زبان درازی کرے گا. کسی پہ لعنت پڑی ہو تو وہ پاکستان آرمی کو گالیاں دے گا. اس کے لیڈرشپ سے ڈس ایگری کیا جا سکتا ہے، ان سے بات کی جا سکتی ہے، پالیسیز پہ بات کی جا سکتی ہے. بحیثیت ایک ادارے اگر کسی نے پاکستان آرمی، جیسے اشفاق صاحب کہتے تھے حکومتوں کو جو مرضی گالی دو، اگر پاکستان کو گالی دی تو اللہ کی پکڑ میں آ جاؤ گے. بات یہی پاکستان آرمی کی بھی ہے. لیڈرشپ سے جو مرضی ڈس ایگری کرے، لیکن اگر پاکستان آرمی کو اور ISI کو گالی دی تو اللہ کی پکڑ میں آؤ گے، کیونکہ یہ ادارے اور سیدی رسول اللہ کی امت کے محافظ ہیں. سر دیکھیں نا، جو ہم سنتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایوب خان صاحب نے محمد علی جناح کی بہن کے ساتھ جو کچھ کیا وہ اتنا قابل تعریف نہیں تھا. بالکل زیادتی تھی. جی، ضیاء الحق صاحب نے جو ان کی جو کچھ پالیسیز تھیں ان سے بھی لوگ بہت زیادہ ان پہ تنقید کرتے ہیں. پرویز مشرف صاحب میں نے کہا نا کے حوالے سے رائے صاحب کو بات میں نے کہی، ہم لوگ متعصب ہیں. ہم لوگ صرف جو پیپلز پارٹی والے ہیں فار ایگزامپل، وہ کبھی ضیاء کی تعریف کر کے نہیں دیں گے کیونکہ انہوں نے بھٹو کو ٹانگ دی. حالانکہ ضیاء کے دور میں بھٹو کو ٹانگنا ٹھیک تھا سر؟ بالکل ٹھیک کام تھا. بھٹو واز بورن ٹو بی ہینگڈ. اس کو تو 100 دفعہ ٹانگنا چاہیے تھا، ایک دفعہ تو ختم ہی ہو گیا کم وقت ایک دفعہ میں. مختصر میں ایک فکرے میں کیوں اس کو کیوں ٹانگا؟ مشرقی پاکستان توڑا اس نے. وہ پورا غدار شامل تھا. ایوب خان، یحییٰ اور مجیب، ان تین کا ٹرائے کا بنتا تھا. تینوں کو پھانسی ہونی چاہیے تھی. جس قسم کی غداری اور ظلم اور مجرمانہ غفلت اور جس قسم کا بٹریل اور ٹریزن اور پلاٹ اس نے، استغفر اللہ، مطلب ہم اپنی تاریخ کو، کیونکہ ہم نے 71 میں کسی غدار کو سزا ہی نہیں دی، کسی ایک کو بھی نہیں دی. ملک ٹوٹ گیا. دنیا کے شاید ہم واحد بغیرت قوم ہوں گے، میں لفظ استعمال بڑا سخت اپنی قوم کے لیے کروں گا، کہ ملک آدھا ٹوٹ کے الگ ہو جائے اور ملک میں کسی ایک غدار کو سزا بھی نہ ملے. صحیح. یعنی مجرمانہ غفلت پہ بھی سزا نہیں دی اس کو، غداری سے چھوڑ دیں. یہی سزا کچھ آپ تجویز کریں گے؟ کچھ ایسے لوگ تھے جو پاک آرمی، ایک تو آپ نے ایوب خان اور یحییٰ خان کی بات کر دی، ایسے بعد میں بھی لوگ آئے کہ ایسے ہمارے ملک میں بہت سارے پاکستان آرمی کے اندر. ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے کہ ایک لیفٹیننٹ جنرل کو کوئی 13-14 سال عمر قید کی سزا ہوئی ہے، ایک بریگیڈیئر کو سزائے موت ہوئی ہے. بھی یہ کولونیل آرمی نہیں ہے نا، برٹش آرمی جو باہر سے آ کے بیٹھی ہو. ہمارے بچے جو غلطیاں کوتاہیاں ہمارے معاشرے میں ہیں، ہمارے اپنے گھروں سے نکل کر گئے ہیں، جو ہمارے معاشرے میں زوال آیا ہے، جو معاشرے میں فساد پھیلا ہے، دولت کی لالچ آئی ہے، فساد پیسے کا پھیلا ہے، یہ سارا فساد فوج کے اندر بھی آیا ہے، کوئی شبہ نہیں اس میں آیا. جنرل کیانی کے اوپر سخت کرپشن کے الزامات تھے، وہ اور ان کے بھائیوں کا، پوری آرمی میں بدنام تھے. وہ خود پہلی دفعہ میں نے کسی سپہ سالار کو دیکھا ہے جو اپنی آرمی کے اندر ہی بدنام تھا کرپشن کی وجہ سے. جنرل کیانی پہ الزامات. جی، آرمی کو چاہیے تھا کہ پراپر انویسٹیگیٹ کر کے اس معاملے کو ٹھیک کرتی، نہیں کیا، یہ غلطی کی. لیکن جب سر ہم نے دیکھا ہے کہ جو ریٹائرڈ چیف ہوتا ہے اس کے ساتھ پوری آرمی کھڑی ہو جاتی ہے، یہ کیسی روایت ہے؟ دیکھیں ضروری ایسا نہیں ہے بات. جی، یہ مشرف کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی، باقیوں کے ساتھ نہیں کھڑی ہوتی. یحییٰ خان کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوتا. مشرف کے ساتھ اس لیے کھڑی ہوئی تھی کہ مشرف پہ الزامات جھوٹے تھے. غداری کا مقدمہ تو نہیں بنتا. مشرف پہ آپ بیوقوفی کا مقدمہ بنائے، مشرف پہ آپ بنائیں کہ اس نے نواز شریف کو پھانسی کیوں نہیں دی، زرداری کو پھانسی کیوں نہیں دی، کرپشن کا ان ساروں سے پیسے اس وقت کیوں نہیں نکلوائے جب یہ سارے جیل میں تھے، اس کا مقدمہ ضرور بنائیں.
غداری نہیں بنتا ہے. اچھا وہ سر، مقدمہ ہی غلط تھا. اچھا سر، بڑا نظم و ضبط والا ادارہ سمجھتے ہیں پاک آرمی، لیکن اس میں بھی ایسے لوگ کیسے نکل آتے ہیں، کیسے پیدا ہو جاتے ہیں؟ جیسے ابھی آپ نے ایک جنرل کا بتایا کہ اس کو ابھی حال ہی میں سزا ہوئی ہے، یہ کیا ایسے عوامل ہوتے ہیں کہ وہ بھی ڈی ٹریک ہو یار جاتے ہیں؟ ہمارا معاشرہ ہے نا، ہمارے لوگ ہیں. ہمارا جب پورا پاکستان اور سر وہ ایک مشین میں شامل ہو جاتا ہے. پاکستان بنے 3 نسلیں نکل آئی ہیں. پہلی نسل کی غلطیاں 71 میں بھگتی ہم نے، اس کے بعد ہم نے کچھ نہیں سیکھا. 50 سال ہو گئے ہیں ایسٹ پاکستان فال ہوئے ہوئے، 2 نسلیں بڑی ہو گئی ہیں، ہم نے کچھ نہیں سیکھا. آج ہم جس دور میں جس وقت ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت انڈیا اور امریکہ کا دفاعی معاہدہ ہو گیا ہے. کشمیر پر انڈیا قبضہ کر چکا ہے. امریکن فوجیں شاید کشمیر میں آ جائیں. چائنا کے ساتھ جنگ ہونے والی لداخ میں پوری طرح انڈین آرمی ڈپلائیڈ ہے پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے. اس وقت جو ڈپلائمنٹ لیول انڈیا کا اس وقت ہے، میرا خیال ہے 71 کے بعد اتنا بڑا ڈپلائمنٹ لیول نہیں تھا. ہماری پاکستانی قوم کو اندازہ نہیں ہے اس بات کا. 71 میں انڈیا نے جتنی بڑی ڈپلائمنٹ پلاننگ کر کے کی تھی، اس سے کئی گنا زیادہ اس وقت ڈپلائمنٹ. اس سے پہلے بیچ میں جتنی دفعہ جنگ کی صورتحال بنی ہے، اتنی بڑی ڈپلائمنٹ انڈیا نے کبھی نہیں کی. جب یہ ساری صورتحال ہے وہ اسی وجہ سے ہو چکی ہے کہ اجتماعی طور پر ہماری قوم نے جو غلطیاں کوتاہیاں کیں، اجتماعی طور پہ ہم نے جو گناہ کیے، جو ہم نے ظالموں کو، غداروں کو، خائنوں کو سزا نہیں دی، اس کا نتیجہ اب یہ نکلا ہے کہ ہم اس قدر کمزور ہو چکے ہیں کہ دشمن ہم پر دسترا گرنے والا جیسے دسترخوان پر ٹوٹ کے گرتے ہیں دشمن. اوکے سر، میرے ذہن میں سوالوں کا ایک طوفان ہے، لیکن ہر آپ کے جواب سے ایک نیا سوال اوپر آتا ہے. اچھا سر، دیکھیں نا، جیسے ہم کسی کو اگر بچہ غلطی کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے والدین اس کی تربیت نہیں کی اچھی. تو جب آرمی کا ایک جنرل غلطی کرتا ہے تو ہم اس کو معاشرے سے نہیں لنک نہیں کریں گے کہ ہم اس معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں. ہم تو پوری آرمی میں اس کی تربیت ہوئی ہے، ایک لیفٹیننٹ سے وہ کہاں تک پہنچا ہے. تو وہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کہاں پہ خرابی ہوئی. کیا سپریم کورٹ کے جج نیچے سے اٹھ کے نہیں جاتے؟ سر، کیا پولیٹیشین ساری زندگی اٹھ کے نہیں جاتے؟ سر، ہمارے اور کوئی ایسا ادارہ اتنا نظم و ضبط والا ادارہ سمجھا نہیں جاتا، اتنی تربیت والا. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں نے کہا نا کہ آرمی کے جنرل کی بھی 2 طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں. ایک ان کی اجتہادی غلطی ہوتی ہے جس میں بدنیتی شامل نہیں ہوتی، جس میں ایوب خان کی غلطیاں کہیے آپ کو، یہ فاطمہ جناح والی مثال آپ نے جنرل ضیاء کے بارے میں آپ کہیے، یا ایون مشرف کے بارے میں کہیے، یہ اجتہادی غلطیاں تھیں. دے ور ناٹ کرپٹ پرسنلی، پاکستان کے غدار نہیں تھے، پاکستان کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے تھے، بچانا چاہتے تھے، بٹ دے ہیڈ بیڈ ایڈوائزرز اور واٹ ایور دے میڈ مسٹیکس. دوسری غلطیاں ہوتی ہیں جو بدنیتی انسان خود زانی ہو، خود بدکار ہو، خود پیسے پہ عورت کی وجہ سے کمزوری ہو، جس کی وجہ سے وہ ملک تباہ کرواتا ہے، جیسے یحییٰ خان تھا. اس کو ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا. یحییٰ خان کو دشمن کی سازش تھی اپنی جگہ کے اوپر، غداریاں تھیں پاکستان کے صفوں میں، مجیب الرحمان غدار تھا، دشمن نے پلان کیا، روس امریکہ کا معاہدہ ہوا، وہ سب اپنی جگہ. لیکن اس وقت کا حکمران بھی زانی اور بدکار تھا، اس کو کچھ نہیں کر سکتے آپ، اس کی وجہ سے ملک ٹوٹ گیا. اگر سمجھدار ہوتا تو مینیج کر لیتا. تو دونوں باتیں ہیں. آپ پاکستان آرمی کی تمام لیڈرشپ میں یہ دونوں باتیں دیکھو گے. جو اجتہادی غلطی کرتا ہے نیک نیتی کی وجہ سے، اس کو ہم کبھی کچھ نہیں کہتے، اس لیے کہ اس کی نیت ٹھیک تھی. ہر حکمران اجتہادی غلطی کرتا ہے، لیکن اگر وہ ذاتی طور پر کرپٹ ہے، خائن ہے، بدکار ہے، زانی ہے، اور وہ اپنی ڈیوٹی نہیں ادا کر رہا ہے، اس کو پہلے کیوں نہیں سزا دی جاتی؟ اس کو اس لیول تک پہنچنے کیوں دیا جاتا ہے؟ ہمارا معاشرے میں کوئی ادارہ، کون سا ادارہ ہے جہاں پہ چیک اینڈ بیلنس ہے؟ کیا ہماری پالیٹکس میں چیک ہے؟ زرداری جیسا زانی کرپٹ ملک کا صدر بن گیا، نواز شریف جیسا بدکار خائن ملک کا وزیر اعظم 3 دفعہ بن گیا. اس ملک میں ادارے ہیں ہی نہیں. سر، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ادارہ ہے، اور ادارے میں ایک بڑی نوجوان ایک آپ کے پاس آتا ہے. پہلے وہ کاکول میں تربیت لیتا ہے، پھر وہ لیفٹیننٹ بنتا ہے، یعنی اس کی تربیت شروع سے ہوتی ہے. اپنے گھر میں اتنی وہ وقت نہیں گزارتا جتنا وہ پاک آرمی میں گزارتا ہے. انسان خطا کا پتلا ہے نا، یہ پورے معاشرے کا اثر لیتا ہے. ایسی بات نہیں، آرمی کوئی روحانی انسٹیٹیوشن نہیں ہے. یاد، آرمی از ناٹ اے ریلیجیس انسٹیٹیوشن، یہ بڑا پروفیشنل ادارہ ہے. صحیح. اور آرمی کو گو کہ آرمی کلیم کرتی ہے کہ وہ نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کے محافظ ہیں، لیکن پچھلے 20-30 سال میں جو ایک ڈیمیج ہوا ہے وہ یہ کہ آرمی نظریاتی طور پر تھوڑا کمزور ہوئی ہے ہماری. جنرل ضیاء کے دور میں جو کہ اسٹرانگ آئیڈیالوجیکل ایک بلڈ اپ تھا آرمی کے اندر، بعد میں آنے والے وقتوں میں وہ کمزور ہوا ہے. آج آرمی نظریاتی سرحدوں کی محافظ نہیں ہے، آرمی جغرافیائی سرحدوں کی محافظ ہے. آرمی ایک نیشنلسٹک ویو آج کل زیادہ لے رہی ہے اسلامک ویو کے مقابلے میں. آپ نے آرمی کو کبھی غزوہ ہند کا لفظ استعمال کرتے نہیں سنا. پوری قوم غزوہ ہند کا لفظ استعمال کرتی ہے، آرمی ابھی تک ریزسٹ کر رہی ہے اس بات کو. اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے. جو بھی لیڈرشپ ہے، اس لیے کہ ہندوتوا آئیڈیالوجی ایک ریلیجیس آئیڈیالوجی ہے. جب آپ ہندوتوا کے مقابلے پر کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو اپنے قرآن و سنت کی تفصیل سپورٹ لانی پڑے گی. جس طرح ٹی ٹی پی کے خلاف مشرف کی انلائٹنڈ ماڈریشن تھی، سیکولر لبرلزم تھا، جس کی وجہ سے ٹی ٹی پی بھڑک کے اٹھ کھڑی ہوئی.
اس کو مقابلہ کرنے کے لیے جب تک آپ نے قرآن و سنت ڈپلوائے نہیں کیا، آپ نے خوارج کی اصطلاح استعمال نہیں کی، اس وقت تک خوارج کا آپ مقابلہ نہیں کر سکے. آپ نے ان کو پہلے مورل ہائی گراؤنڈ پہ، ریلیجس ہائی گراؤنڈ پہ ڈیفیٹ کیا، پھر میدان جنگ میں مارا آپ نے جا کے، ورنہ ان کے نیریٹو پہلے اسٹرانگ تھا، آپ کا نیریٹو کمزور تھا. اسی طرح آپ ایک نیشنلسٹ نیریٹو کے ساتھ اکھنڈ بھارت کی ہندوتوا آئیڈیالوجی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ سائیکلوجیکل آپریشنز کہلاتے ہیں. آرمی ہیز ٹو انڈرسٹینڈ دس پراپرلی. اس وقت کی جو پاکستان آرمی کی لیڈرشپ ہے، یہ پھر ہمارے اپنے بچے ہیں، ہمارے اپنے بھائی ہیں، بڑے ہیں، دوست ہیں، ساتھی ہیں، سب ان کو میں بڑا اسٹرانگلی یہ نصیحت کرتا رہا ہوں کہ آپ ریلیجس آئیڈیالوجیکل، اسٹرانگ آئیڈیالوجیکل اور قرآن و سنت کی بنیاد پر نیریٹو جب تک بلڈ نہیں کریں گے، اس وقت تک ہندوتوا آئیڈیالوجی کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. تو کیا پاک آرمی میں ایک مولانا طارق جمیل بھی ہونا چاہیے؟ نہیں، مولانا طارق جمیل کی بات نہیں کر چاہیے، طارق جمیل کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. ان کو نہیں ہونا چاہیے، ایکچولی بالکل ہی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ تو غزوہ ہند اور جہاد کے خلاف ہیں. وہ کبھی اصطلاح استعمال ہی نہیں کرتے. جب وہ خود غزوہ ہند کی اصطلاح استعمال نہیں کرتے تو وہ فوج کو کیا تربیت دیں گے اور ٹرین کریں گے؟ فوج میں قرآن و سنت ہونا چاہیے، سیدی رسول اللہ کا دین ہونا چاہیے، اور وہ ہونا چاہیے جو نان کنٹروورشل ہے، کسی فرقے میں تقسیم نہیں ہے. اللہ، اس کے رسول اور خلفۂ راشدین کا دین جو تھا وہ فرقوں اور کنٹروورسیز میں ڈیوائیڈڈ نہیں تھا. یہ بعد والوں نے بنا دیے سارے. تو بات میری صرف یہی ہے کہ اب جو انڈیا کے ساتھ آپ کی جنگ ہوگی، اس کو آپ جنگ کہیں یا غزوہ ہند کہیں، لڑنا تو پڑے گا. چل سر، اس جنگ پہ بھی آتے ہیں. میں پھر ایک پاک آرمی میں ایک نوجوانی میں یہ شروع میں ایک بندہ ڈی ٹریک ہو جاتا ہے، ایک آفیسر ڈی ٹریک ہو جاتا ہے. کیا پاک آرمی کے اداروں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا یہ بندہ ان دیکھیے پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں، آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں میں، میرے پاکستان کے جتنے بھی ریاستی ادارے ہیں، سب سے زیادہ اکاؤنٹیبلٹی اگر ہوتی ہے تو پاک فوج کے اندر ہوتی ہے. کم از کم ہر جیسے بندے کیسے اوپر آ جاتے ہیں سر، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں. ہاں جی، یہ وہ خاص طور پر یہ وہ جو ٹائم تھا، جس ٹائم کی آپ بات کر رہے ہیں، جس میں یحییٰ اوپر آیا تھا، دیٹ واز اس کے بعد بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں 50s 60s اور ارلی 70s کا پیریڈ. اس وقت پاکستان آرمی کے اندر بدکاری اور زنا اور شراب عام تھی. استغفر اللہ. یہ تھی انفارچونیٹ بات تھی. جنرل ضیاء نے آ کے ساری چیزیں بند کی ہیں، اس لیے لوگ ان کو ناپسند کرتے ہیں. حالانکہ جو پاکستان کو بذات خود، صرف آرمی کو ہی نہیں، PIA سے لے کر پاکستانی قوم کو پاک کرنے کا جو کام ہے جنرل ضیاء نے کیا تھا. ان کی سارے لبرل پاکستان کے سیکولر ان سے دشمنی اس وجہ سے نہیں کرتے کہ انہوں نے افغان جہاد میں شرکت کی، یا ان کو صحیح اس وجہ سے کہ ان کی ساری عیاشیاں بدکاریاں ملک میں بند کرا دی، شراب خانے، ڈانس خانے بند کرا دیے. بھٹو کے دور میں تو پورے کراچی پہ کسینو بن رہے تھے، شراب خانے تھے، گلی گلی شراب خانے کھلے ہوئے تھے. تو پاکستان، جیسے میں نے کہا، پاکستان آرمی میں وہی پرابلم ہے جو ہمارے معاشرے میں ہے. ہمارے معاشرہ یہ کلونیل آرمی نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے بچے ہیں. اس آرمی کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے، اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے. لیکن ابھی بھی جس حال میں موجود ہے، یہ اس حال میں یہ امت کی محافظ ہے، پاکستان کی محافظ ہے. اچھا سر، ایک اور گناہ جو آرمی کا سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کو یہ جو سیاستدان جن کے بارے میں آپ نے ایک میں کہوں گا کہ فتویٰ دیا ہے، غدار ہیں، ان کو لانے والے بھی یہی ہوتے ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے والے بھی یہی ہوتے ہیں. تو کیا اس کی کبھی کسی کو سزا ملی؟ دیکھیے مجھے یہ بتائیے اب آرمی کے پاس 2 آپشن ہیں. ایک آپشن یہ ہے کہ اینی پولیٹیکل کچرا جو آپ کے پاس ہے، اسی کو فیسیلیٹیٹ کر کے لے کر آئیں اوپر اور اس کو کنٹرول کریں. کیوں کنٹرول کریں؟ اس لیے کہ یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کو را کنٹرول کر رہی ہے، جیسے شیخ مجیب کو کیا تھا. آپ کے سامنے ایک ماڈل موجود ہے نا جی، کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت جو ایسٹ پاکستان میں تھی، وہ ٹوٹلی را کمپرومائز کر چکی تھی. اس کا لیڈر اگرتلہ سازش میں انوالو ہو کے پاکستان توڑنے کی سازش کر چکا تھا، اور اس وقت چونکہ ISI نے دخل نہیں دیا اس کے الیکشنز میں، لہٰذا وہ ہوا جو آپ کے سامنے. پاکستان کی آج بھی تمام سیاسی جماعتیں کمپرومائزڈ ہیں، چاہے پیپلز پارٹی ہو، نواز شریف ہو، الطاف حسین کی MQM ہو، چکزئی ہو، JUI ہو، یہ سب کے سب را CIA کوئی PTI کا نام نہیں لے رہے. PTI بھی شامل اس میں، PTI کے بڑے بڑے پلیئرز اس کے اندر. میں عمران کو اگین میں اسی کیٹیگری میں شامل کروں گا جس میں مشرف کو کرتا ہوں کہ نادان دوست بالکل. لیکن PTI کے اندر بہت بڑے بڑے غدار موجود ہیں، کھل کے غدار. مطلب ایسے نہیں چھوٹے موٹے، کوئی برٹش انٹیلیجنس کے لیے کام کر رہا ہے، کوئی جیرڈ کشنر کے لیے کام کر رہا ہے، کوئی انڈینس کے لیے کام کر رہا ہے. اور ساری پالیسی جو اس وقت بیڑا غرق کا پاکستان میں دیکھ رہے ہیں وہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے. ایک سے ایک احمق اور نالائق آدمی جو اہم ترین عہدوں پر لگایا گیا ہے وہ ایکسیڈنٹل نہیں ہے، وہ باقاعدہ باہر سے انسٹرکشنز آئی ہیں کہ طاہر اشرفی کو مڈل ایسٹ دے دیا جائے اور اس جگہ پہ یہ لگایا جائے. یہ کہاں سے آئی ہیں سر انسٹرکشنز؟ طاہر اشرفی کو لگانے کی انسٹرکشنز اسرائیل سے آئی ہے وایا سعودی عربیہ. مطلب میں بڑا ڈائریکٹ کہہ رہا ہوں. اچھا سر، میں پھر ایک سوال میرے ذہن میں آ گیا کہ آپ نے ہمارے جو دوست ممالک ہیں ان پہ بھی بہت کھل کے تنقید کی ہے، جو ہر مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑے رہے. کس کو آپ مشکل وقت کہتے ہیں؟ مشکل کون سے مشکل وقت میں ساتھ کھڑے رہے ہیں؟ سعودی عرب کشمیر میں کہاں کھڑا رہا ہے آپ کے ساتھ؟ چلیں کشمیر کو تھوڑا چھوڑ دیں. تھوڑا کیوں چھوڑ دیں؟ ہمارا سروائیول تو کشمیر پہ. دیکھیں ہمارا پھرنا ہمارا دانا پانی پیٹرول سے. ایسی بات نہیں. اور کئی مرتبہ ہمیں ایسے مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات جو آپ کر رہے ہیں نا، یہ ایک ہماری ایک
غلامانہ اور ایک ذلیل ذہنیت جو ہماری قوم میں ایک اسٹیبلش ہو گئی ہے بہت زیادہ، کہ ہر چیز کو معیشت سے اور پیسے سے. سر ہماری فوج کیسے لڑے گی جب ہماری معیشت ٹھیک نہیں ہوگی، ہمارے پاس پیٹرول نہیں ہوگا، ہمارے پاس جہاز نہیں ہوں گے، ہمارے پاس وہ اسلحہ نہیں ہوگا جو بناتے ہی دوسرے ملک. 1948 میں اسرائیلی آپ کے پاس آئے تھے پاکستان کے پاس، انہوں نے اس وقت دنیا کے خزانے کھول دیے تھے پاکستان کے لیے، لیاقت علی خان کے سامنے لا کے رکھے اور کہا کہ ہم آپ کو دنیا کا امیر ترین ملک بنا دیں گے، آپ صرف اسرائیل کو تسلیم کر لیں. لیاقت علی خان نے کہا جنٹلمین آر سولز آر. اس وقت لاکھوں مہاجرین تھے، پاکستان اتنا غریب تھا کہ ہم ببول کے کانٹوں سے پیپر جوڑا کرتے تھے سرکاری دفتر میں. اس وقت ہمارے حکمرانوں میں جو غیرت تھی وہ کہاں گم گئی؟ قومیں اس طرح نہیں تھا بنتی. اتنے خطرات نہیں تھے ہمارے ملک. کیا مطلب اتنے خطرات نہیں تھے؟ مطلب اس سے زیادہ خطرات اور کب ہوں گے ہمارے پاس، جب ایکچوئل خیال یہ تھا دنیا کا کہ پاکستان 4-5 سال کے اندر دوبارہ کولیپس کر کے انڈیا میں شامل ہو جائے گا. یہ چل ہی نہیں سکتا. جب ہمارے پاس ایک آرمی نہیں تھی، ہمارے پاس ایمونیشن نہیں تھا، ہمارے پاس بارود نہیں تھا، ایک فیکٹری نہیں تھی، ہماری ریلویز نہیں تھی، ہماری ایئر لائن نہیں تھی، ہمارے پاس فیکٹریز نہیں تھی، آئل دیر واز ایبسولوٹلی نتھنگ. ہم پرائیویٹ لوگوں نے، میمن سیٹھوں نے، نوابوں نے، جو امیر لوگ مسلمان تھے، انہوں نے حکومت پاکستان کے لیے تنخواہوں کے پیسے دینا شروع کیے تھے. جو سونا دیا گیا، جو کروڑوں لاکھوں روپیہ اس وقت دیا گیا، آپ ہسٹری طرح اٹھا کے دیکھ لیں، سارے امیر مسلمان جو تھے ہندوستان کے، انہوں نے پیسے دیے حکومت پاکستان چلانے کے لیے. بات یہ ہوتی ہے یرا کہ اقبال کیونکہ آئیڈیالوجی ہے نہیں نا، اقبال کو فالو نہیں کرتے، بے شرموں اور بغیرتوں کا دین ہم نے اپنا لیا. استغفر اللہ. بابے نے فرمایا تھا اس رس سے موت اچھی جس رس سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. ہم نے تو اپنے آپ کو ذلیل اور رسوا کر لیا دنیا کے آگے کہ ہم بیکاری قوم مشہور ہو گئے ہیں. تھوڑا بہت اس رس سے موت قبول کر لیتے یار. تو کیا سر اب ہمیں موت قبول کر لینی چاہیے؟ اب تو ہمارے پاس تو وسائل ہے نہیں ہیں. وسائل ہمارے پاس سارے ہیں لیکن ہمیں تو نکالنے کا طریقہ نہیں آتا، چونکہ ہم کفر اور اینگلو سیکسن سسٹم میں جو پھنسے ہوئے ہیں. ایسے ہم پہ پابندیاں ہیں. کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے. یہ صرف ہمارے دماغ میں پابندی ہے، صرف ایک غلام ذہن میں پابندی ہے، صرف ایک بے شرم اور بےغیرت قوم پر پابندی ہے. ہم پر کوئی پابندی نہیں. چلے سر تھوڑا سا گفتگو کو کسی اور جانب لے کے جاتے ہیں. وہ یہ کہ جب اتنے خراب لوگ ہیں تو کوئی تو ایسا بندہ آیا ہوگا یا آنے والا ہوگا یا باہر بیٹھا ہوگا جس کو آپ کہیں کہ اس کی باغ ڈور، ملک کی باغ ڈور اس کو دے دینی چاہیے. یہ مجھے اچھا لگتا ہے. ابھی پاکستان کے اندر ایک فرد نہیں ہے، آپ کو ایک کالگومیٹ بنانا پڑے گا، گروپ بنانا پڑے گا، ایک اچھے لوگوں کو جمع کر کے ایک ٹیم بنانی پڑے گی. کوئی اچھے لوگ بتا دیں سر. اچھے لوگوں کے نام میں نہیں لوں گا، لوگ گولیاں مار دیں گے ان کو جا کے کہ یہ اچھے لوگ 4-5 انگلیوں میں رہ گئے ہیں ہمارے پاس. آئی ول ناٹ نیم دم. لیکن یہ پاکستان کی کیا یہ 22 کروڑ کے پاکستان میں آپ کو 2 درجن اچھے لوگ نہیں ملیں گے کہ جو عاشقوں جان مار دیں پاکستان کے لیے؟ نشاندہی کوئی تو کرے گا. نشاندہی ہو جائے گی جب کوئی ہوگا سننے والا تو نشاندہی ہو جائے گی. ابھی ان کو مروانا نہیں ہے میں نے نا. سر کیا ان کو اس چیز کا احساس ہے کہ وہ ملک کے لیے کام کر سکتے ہیں؟ ہر آدمی، آپ بھی ہو سکتے ہیں وہ کام کرنے والے. اگر آپ نے حرام نہیں کھاتے، آپ قابل اور کیپیبل آدمی ہیں اور 28 گھنٹے کام کر سکتے ہیں 24 گھنٹوں میں سے پاکستان کے لیے، تو آپ وہ آدمی ہیں. آپ یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے. اور ہم ذاتی طور پر سینکڑوں لوگوں کو ایسے جانتے ہیں جن کی وجہ سے آج پاکستان چل رہا ہے. لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ معجزہ ہے اس پاکستان کا چلنا، اتنی کرپشن اور خیانت اور ہر ادارہ کولیپس ہو گیا ہے اور پھر بھی چل رہا ہے، تو کوئی تو ہے جو اس کو چلا رہا ہے، جو نظام ہستی چلا رہا ہے. وہ بڑا جو ہے، اس بڑے نے اپنے انسٹرومنٹس پاکستان کی ہر ادارے میں رکھے ہوئے ہیں اس پاکستان کو چلانے کے لیے. تو اس جواب سے سر میں یہ سمجھوں کہ ہم موت سے ڈر کے اپنے ان ہیروں کو چھپا کے رکھیں گے. جی کہ کوئی سامنے. جی میں اپنی موت سے نہیں، میں ان کی موت سے جی میں بالکل ان کے لیے حفاظت کروں گا. میں اتنا جاہل بے وقوف نہیں ہوں کہ میں کتوں کے آگے ان کو ڈال دوں. جب کوئی یہاں پر سمجھدار آدمی آئے گا، سننے والا آئے گا، تو اس کو نام دے بھی دیا جائے. سر ہمارے ملک میں تو ایسا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے کہ ایسے لوگ سامنے. راجہ صاحب آنے والا ہے ابھی. بات یہ ہے کہ یاد رکھیے گا ایک بات، یہی ایگزیکٹلی یہی صورتحال بغداد کے خلیفہ کو سمجھا کے قوم پاگل ہو گئی کہ یار لاکو خان آ رہا ہے، حالات خراب ہیں، ملک کے اندر انارکی ہے، فرقہ واریت شروع ہو چکی ہے، آپ چیزوں کو سنبھالیں. انہوں نے کہا میں نہیں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، ہمیں سسٹم کو بچانا ہے، ہم نے نظام کو چلانا ہے. عباسی خلافت 400 سال سے چلی آ رہی ہے، اسی کو ہم نے مینٹین کرنا ہے. الٹیمیٹلی ہلاکو خان نے آ کے سب صاف کر دیا. اسی خلیفہ کو قالین میں لپیٹ کے انہوں نے کریم رول بنا دیا. تو اب یہی اس پاکستانی قوم کے ساتھ. اچھا سر، پے در پہ کچھ دہشت گردی کے دوبارہ واقعات میں تیزی آئی ہے، واقعات ہوئے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہلاکو خان آ رہا ہے؟ جی ہلاکو خان آ رہا ہے. اس دفعہ مودی آئے گا آپ کے لیے. اللہ خان نے، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے یہ. وہ قرآن اگین علامہ اقبال نے جو بات فرمائی ہے کہ چنگیز اور تیمور جو ہیں یہ فطرت کے نشتر ہوتے ہیں، یہ سرجری کرتے ہیں آ کے، اللہ نے بنائے اسی لیے. ان کا کام ہے جب معاشرہ فاسد ہو جائے تو اس کے اندر سے گندا خون نکالنے کے لیے یہ آتے ہیں. تو یہ جو پوری مسلم دنیا کا اس وقت حال ہو رہا ہے، یہ تاریخ میں پہلے اسی وقت ہوا تھا جب چنگیز خان آیا تھا. اس وقت انہوں نے آ کے سینٹرل ایشیا کی تمام حکومتیں، خوارزم شاہ کی حکومت، عباسیوں کی، ایوبیوں کی، سلجوقیوں کی، ساری حکومتیں ختم کی تھی نا آ کے.
ایگزیکٹلی یہی آج مڈل ایسٹ مودی میں تو کوئی اتنا دم خم لگتا نہیں ہے مودی میں مجھے تو, یا کچھ اور لوگوں میں بھی. دیکھیں بات مودی کے میں اتنے مسائل ہیں اس کے. کیا اندرا گاندھی میں مودی سے زیادہ دم تھا یا کم دم تھا؟ اندرا گاندھی نے تو پاکستان توڑ دیا. ان کے اتنے مسائل نہیں تھے سر. اس پاکستان اس لیے توڑ دیا کہ کچھ ہمارے اپنے لوگ ان کے ساتھ ملے. ایگزیکٹلی. آج اس وقت ایک مفتی بانی تھی, آج 10 مفتی بانیاں پاکستان میں. اس وقت ایک شیخ مجیب تھا, آج 10 شیخ مجیب ہیں. اس وقت ایک پولیٹیکل پارٹی کمپرومائز تھی, آج ساری پولیٹیکل پارٹیز کمپرومائز ہیں. آپ کو اندازہ نہیں ہے. دیکھیے میں تاریخ کا طالب علم بھی ہوں, دفاعی تجزیہ کار ہوں, تاریخ سے بنیاد سیکھتا ہوں تاریخ سے. آج ایسٹ پاکستان سے 100 گنا زیادہ خطرات پاکستان کو ہیں, اور ہم جتنے کمزور ایسٹ پاکستان میں تھے اس سے کہیں زیادہ کمزور آج ہیں. مجھے یہ ریاستی خرافات نہیں چاہیے کہ گورنمنٹ آ کے ٹی وی پہ بکواس کرتی رہتی ہے کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے. ٹھیک نہیں چل رہا. پاکستان کی ریاست کولیپس کر رہی ہے. چلے سر, پاکستان کو بچانا ہے, آپ کے پاس یہ ساری طاقت ہے, ساری قوت ہے, آپ کیا فوری سٹیپ لیں گے کہ پاکستان کو بچانے کے لیے کہ یہ ہونا چاہیے فوری طور پہ؟ آپ شریعت نافذ کریں, شریعت کے احکامات نافذ کریں. یہاں پہ شریعت انہوں نے صرف قتل کے مقدمات میں نافذ کی ہوئی ہے. آپ نے قتل کے مقدمات میں نافذ کی ہوئی ہے, آپ نے جیسے آپ نے وہاں نافذ کی ہوئی ہے. کیوں آپ وہاں قصاص لے کے لوگوں کو معاف کروا دیتے ہیں, قاتلوں کو؟ پاکستان میں سارا طاقتور قاتل جو ہے وہ مجبور کو زور ڈال کر کہتا ہے مصالحت نامہ کر لیتے ہیں اور قصاص دے دیتے ہیں اور پیسے دے دیتے ہیں. ڈیمن ڈیوس کو بھی آپ نے قصاص دے کے باہر نکال دیا. وہاں تو شریعت نافذ تھی. ایک امریکن پہ شریعت لگا دیا آپ نے صرف اس لیے کہ اس کو سوٹ کر رہی تھی نکالنے کے لیے ملک سے. آپ کہتے ہیں کیسے شریعت نافذ ہوگی؟ جہاں آپ کا دل چاہتا ہے, جہاں آپ کا دل چاہتا ہے وہاں آپ کرتے ہیں. سر یا میں کروں گا یا آپ کریں گے یا کوئی اور کرے گا. آپ صرف اتنی شریعت نافذ کریں, صرف اتنی شریعت نہیں کریں, صرف اتنی شریعت نافذ کرتے ہیں کہ جو چور ہے اس کا ہاتھ کاٹتے ہیں, بس اتنی. اس کے علاوہ کوئی شریعت نافذ نہ کریں. اس ملک میں لوگوں کو تو حقوقی حاصل ہے, ان کو روٹی بھی نہیں. نہ اس کے نہیں ہاتھ کاٹیں, اس کے نہیں ہاتھ کاٹیں. جی ہاں, نواز شریف کے ہاتھ کاٹے, زرداری کے ہاتھ کاٹے, الطاف حسین کے ہاتھ کاٹے, وہ اوپر سے شروع کریں. آپ یہ ہمیشہ لوگ فوراً شریعت کا مذاق اڑانے وہیں پہنچ جاتے ہیں کہ غریب آدمی کو روٹی نہیں ملتی. مطلب یہ سوال ہم جیسے آپ رائیونڈ کے فارم والے کے ہاتھ کاٹیں, ایک آدمی کا, کسی کو پکڑنے میں پوری فیملی میں سے, اب شہباز شریف, نواز شریف, ان کا بیٹا, ایک انگلی ہاتھ نہیں کاٹنے کی ضرورت, انگلی کاٹ دو یار. دیکھو کیسا مال نکالیں گے وہ. آپ کو ایک جو کہتے ہیں نا ہم غریب ہیں دنیا میں بھیک مانگتے پھر رہے ہیں, آپ اس لیے غریب ہیں کہ آپ اللہ کے دین کو نافذ نہیں کرنا چاہتے, اس لیے رسوا ہو رہے ہیں پوری دنیا کے آگے. آپ صرف قرآن کا حکم نافذ کریں, چور کے ہاتھ کاٹ دو. اس کے بعد دیکھیں اربوں ڈالر, ہزاروں اربوں ڈالر, جتنا بھی ہے یہ پیسہ خود لا کے جمع کرائیں گے. آپ کو نیب کا ایک کیس نہیں چلانا پڑے گا. نیب سے بڑا مذاق کائنات میں نہیں بنا. پہلے یہ 10-12 سال بھاگتے دوڑتے ہیں کہ مقدمہ ثابت کرو, جب پکڑا جاتا ہے کوئی تو فوراً 1% 2% دے کے پلی بارگن کر کے نکل جاتے ہیں. اس سے بڑا ذلیل مذاقی قوم کے ساتھ نہیں ہو سکتا. سر دیکھیں نا, کوئی ایک شخص تو اس ملک میں ایسی, چونکہ ہمارے ملک میں نظام ایسے ترتیب پا گیا ہے کہ کوئی ایک شخص آ کے نہ اب عدلیہ کو ٹھیک کر سکتا ہے. جی ایک شخص کر سکتا ہے, کوئی بڑی بات ہی. آپ اگین وہی بات میں نے کہا کہ یہ ایک کمزور اور غلام ذہنیت ہے پوری قوم کی کہ ایک شرط کیسے ٹھیک کرے گا. ایک شخص ہی ٹھیک کرے گا, لیکن اس کے ہاتھ میں اختیار ہونا ضروری ہے, جس کو بزرگوں نے کہا ہے کہ ڈنڈے والی سرکار, ایک لفظ استعمال کیا. جی ٹھیک ہے سر, لیکن سر اختیار دینے والے بھی مختلف. اختیار دے گا نہیں, وہ لے گا خود, کیونکہ اختیار اس کو حالات دیں گے, اللہ دے گا, وہ خود اس کے ہاتھ میں آ جائے گا. جب آپ اتنے سر خوفزدہ ہیں, آپ نام لینا نہیں چاہتے کہ اس کو مروا دیا جائے گا, نہیں تو وہ جب شخص آئے گا تو اس کو. میں نے ایک فرد کی بات نہیں کی, میں نے اس گروپ کی بات کی. اس طرح کہ میں 10 نام لے سکتا ہوں پیٹریوٹس کے کہ جو اچھے لوگ ہیں پاکستان میں, لیکن میں نے کہا ان کو لوگ مار دیں گے. لیکن جس کی آپ بات کر رہے ہیں, ڈنڈے والے سرکار کی ہم بات کر رہے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ حالات ایسے پیدا کرے گا کہ جس میں سے وہ نکلے گا. دیکھیے جب پورا مسلمان دنیا تباہ و برباد تھی, کسی نے صلاح الدین ایوبی کا نام بھی نہیں سنا ہوا تھا. صلاح الدین ایوبی واز اونلی اے گورنر ان ایجپٹ. اور لیکن نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد ویکیوم بن گیا کہ کس کو بنایا جائے, کون مسلمانوں کا سربراہ بنے. تو وہ گورنر جو تھا اس کو اللہ نے موقع دے دیا, لوگوں نے اس کو سلیکٹ کر لیا کہ آنریبل آنسٹ آدمی ہے. اس کے بعد دنیا نے صلاح الدین ایوبی کا نام سنا, اور پھر اس کے بعد قیامت تک صلاح الدین ایوبی کو جو اللہ نے عزت دی. پاکستان کے اندر کوئی ضیاء کو کوئی نہیں جانتا تھا. جنرل ضیاء 5 لوگوں کو سپرسیڈ کرنے کے بعد مجھے ان کو بنایا, یہ کہہ کر بنایا تھا کہ ان سے زیادہ کمزور اور ایک مؤدب ایک آدمی جو بھٹو کے آگے خاموش کھڑا رہے گا. اور اسی ضیاء نے آ کے پھر سپر پاور سوویت یونین کو توڑ دیا, اور کشمیر کی آزادی اور خالصتان اور پوری دنیا میں مسلمانوں کی لیڈرشپ. یو کی ناٹ پریڈکٹ واٹ اللہ پلانز, وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. پاکستان کے اندر سے وہ طاقت اٹھے گی. اوکے سر, ہم عمران کس طرح اٹھے گی؟ وہ حالات اس طرح کے بنیں گے, آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے. اچھا سر, ہم عمران خان کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ان لائنوں پہ چلنا چاہتا ہے, لیکن اگر وہ ایک بندے کو سزا دینا چاہتا ہے تو کوئی نہ کوئی ادارہ اس کے لیے ریسکیو بن کے آ جاتا ہے. دیکھیے بات میں نے عرض کیا نا کہ ایک تو یہ کہ عمران خود ہی نادان دوست ہے. استغفر اللہ, if I use my harsh words, is
سیاست کے معاملے میں سیاست کی بات کر رہا ہوں، کرکٹ کی نہیں، سیاست کے معاملے میں جاہل مطلق ہے، اور پاکستان کی قیادت ایسے شخص کو دینا ہی بذات خود ایک ایسا جرم ہے کہ جو استغفر اللہ میں ناقابل معافی ہے. لیکن جس طرح زرداری کو صدر بنانا یا نواز شریف کو وزیر، یہ ناقابل معافی جرم ہے. عمران کر نہیں سکتا، چونکہ وہ جیسے کہا نا کہ یہ سسٹم کے اندر رہتے ہوئے کرپٹ لوگوں کے ساتھ میں لا کر اور شریعت سے دور بھاگ کر کرنا چاہتے ہیں. یہ الٹے بھی لٹک جائیں گے تو نہیں کر سکتے، یہ پاسبل نہیں ہے. یا آپ شریعت نافذ کریں وہ آپ کرنا نہیں چاہتے، یا سسٹم تبدیل کریں وہ آپ کرنا نہیں چاہتے، یا ٹیم اچھی لائیں اور وہ ابھی آپ نہیں کرنا چاہتے، پھر آپ کیسے کریں گے؟ پاسبل ہی نہیں ہے. آپ کے پاس ٹیم اچھی ہوتی تب بھی آپ کر لیتے. اسی سسٹم کے اندر رہتے ہوئے ایوب خان نے کام کیا تھا، اسی سسٹم کے اندر رہتے ہوئے جنرل ضیاء نے کام کیا تھا. یہی سسٹم تھا، لیکن ہی ہیڈ اے گڈ اسٹرانگ ٹیم اراؤنڈ دیم. دے اچیوڈ اٹ. جنرل ایوب کے دور میں جو انڈسٹریل گروتھ تھی ہماری، جو ڈیولپمنٹ تھی، جو ڈیمز بن رہے تھے، جو پروگریس تھی، یہی پاکستانی بیوروکریسی تھی نا ہماری، یہی کام کر رہی تھی. لیکن عمران کے ساتھ پاک آرمی کھڑی ہے سر؟ جی، پاکستان آرمی ان کے ساتھ ہے. پاکستان پوری طرح کھڑی ہے، اوبویسلی 100% ساتھ کھڑی ہے. آرمی ایز اے پالیسی ساتھ کھڑی ہے، آرمی ایز اے انسٹیٹیوشن میں نہیں کہوں گا کہ ساتھ کھڑی ہے، چونکہ پاکستان آرمی کے اندر جو پلس ہے ظاہر ہے وہ تو گورنمنٹ سے مایوس ہیں. یہ میں پالیسی کی بات کر رہا ہوں. اچھا سر، آپ نے صحافیوں کو ہمیشہ رگیدا ہے، صحافت کو رگیدا ہے، تو کیا اس میں بھی کچھ ایسے لوگ نہیں جو اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں جیسے آپ باتیں کریں گے، یا سارے ہی ایک جیسے آپ؟ نہیں، سارے ہو نہیں سکتے. کسی ایک ادارے میں سارے خراب تو نہیں ہوتے ہیں. جس طرح پاکستان آرمی میں 99%، 98%، 97% جو ہیں پیٹریوٹ محب وطن ہیں، 3% خراب ہیں. پالیٹکس کے اندر 1% ٹھیک ہوگا، 99% کرپٹ ہیں. جو میڈیا کے اندر 1% ٹھیک ہوگا، 99% کرپٹ. چلے سر، مجھے 1% یہ مہربانی کریں میرے پہ، میرے دیکھنے والوں پہ، کہ 1% کا ہی نام بتا دیں، چاہے وہ سیاستدان میں ہے. راجہ صاحب، پاکستان میں ہمارے پاس صحافی نہیں ہیں، ہمارے پاس رپورٹرز ہیں، ہمارے پاس کوئی جرنلسٹ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ، ایک انالیٹیکل سکلز والا. اور کچھ اگر بہتر ہیں بھی تو وہ کمپرومائز ہوئے میں باہر کی طاقتوں کے لیے کام کرتے ہیں، ملک دشمن ہیں. سیفما پاکستان میں ایک بہت بڑا ادارہ ہے، ساؤتھ ایشیا فری میڈیا ایسوسی ایشن، جس میں کم از کم 30-40 ہزار صحافی اس کے ممبرز ہیں. وہ ٹوٹلی را کمپرومائزڈ ہے، ٹوٹلی غدار ہے، ملک و قوم کی دشمنی کے لیے کام کرتا ہے. ہر اخبار میں، ہر میڈیا چینل میں یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اندر ہر جڑ میں بیٹھے ہوئے ہیں جا کے. تو اب آپ سیفما کا جو ممبر ہے اس کے بارے میں کیا رائے قائم کروں گا؟ سیفما ایک بہت بڑی فوج ہے، پوری آرمی ہے انفارمیشن وارفیئر کی، جو را فنڈیڈ ہے. امتیاز عالم اس کو لیڈ کرتا تھا، پرانا را کا آدمی. یہ صحافی آپ کی، تو آپ کی ساری جنگ میر شکیل الرحمان کے بارے میں، ڈان لیگز کے بارے میں جو واقعات آپ نے دیکھے ہیں، یہ پاکستان کے بڑے بڑے میڈیا گروپس ہیں. میں آپ کو 2-3 مثالیں دے رہا ہوں صرف، لیکن پاکستان کا کوئی میڈیا گروپ ایسا نہیں ہے کہ جو پیٹریوٹک ہو، کوئی بھی نہیں ہے. اور ریزن بینگ کہ مالکان نے بڑی کھلی چھٹی دی ہوئی ہے ان لوگ اندر، ایڈیٹرز کو، سب ایڈیٹرز کو، پروڈیوسرز کو، ڈائریکٹرز کو. اور ان میں بہت بھاری تعداد جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ باہر سے پیسے لا رہی ہے. کوئی سیفما کا ممبرز ہیں اور آبجیکٹیو اور ایجنڈاز پہ کام کر رہے ہیں. تو کسی ایک کا نام لینے کا فائدہ نہیں ہے. میں نے آپ کو سیفما بتا دیا، جائیں سیفما کی ممبرشپ تلاش کر لیں، ان کا آفس بنا ہوا ہے لاہور میں ہر جگہ. جی مجھے معلوم ہے. تو ان کی جائیں، ان کی لسٹ نکال لیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا. پھر جیسے ڈان لیگز کی بات کی اور میمو کی بات کی، اور اس کے بعد اس وقت میر شکیل الرحمان تو جیل میں بند ہوا ہے کرپشن اور جو سارے معاملات کی وجہ سے. تو یہ سارے ڈاکو ہیں، یہ سارے ریاستی یہ ان کو میں پریسٹیٹیوٹ کہتا ہوں. یعنی یہ وہ صحافتی طوائفیں ہیں جو اپنا قلم بیچتی ہیں، فروخت کرتی ہیں. انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں چند لوگ جو پاکستان کے لیے صحیح معنوں میں کام کر رہے ہیں. اور جس طرح پاکستان کی سیاست میں آپ مجھ سے کہیں کوئی ایماندار آدمی، تو مجھے صرف معراج محمد خان بیچارہ مرحوم یاد آتے ہیں. جی اللہ ان کی مغفرت کرے. تو اس کے علاوہ تو پاکستان کے پالیٹکس میں میں سوچتا رہ جاتا ہوں. آپ کی باتیں سن کے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم بالکل ایک ایسے کنویں کے پاس کھڑے ہیں کہ جس کو صرف ہم تھوڑا سا دھکا چاہیے. آپ مجھے بجے 1970 کے جب الیکشن ہو رہے تھے، کیا ہم اس وقت کنویں کے کنارے پہ نہیں کھڑے ہوئے تھے؟ نہیں سر، میں آپ کی بات کر میں بتا، اس وقت کھڑے ہوئے نہیں تھے. کھڑے تھے نا، لیکن لوگوں کو نظر نہیں آ رہا تھا. لوگوں نے کہا جی ڈیموکریسی تو الیکشن تو یہ کرانا چاہیے تو ملک میں جمہوریت ہوگی. اور جو سمجھدار تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ یار ہم بالکل کنویں کے کنارے کھڑے ہوئے ہیں. اور یہی ہوا کہ 6 مہینے کے اندر ملک ٹوٹ گیا. الیکشن کے بعد پاکستان کو ڈیموکریسی نے توڑا ہے، پاکستان کو ڈیموکریٹک الیکشنز نے توڑا. آپ نے غداروں کو، ٹریٹرز کو الیکشن میں داخل کر دیا. بالکل مجھے اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے کہ پاکستان آج 71 والی کنڈیشن پہ کھڑا ہوا ہے. ہمارے چاروں طرف سے دشمن ہمیں گھیر چکا ہے، اندر صفوں میں غدار ہے، قیادت کمزور ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ہی نہیں، ملٹری لیڈرشپ بہت زیادہ پھنس گئی ہے ان معاملات میں، جو صرف حکومت کو سہارا دینے میں. کیونکہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں ملک کے، سپریم کورٹ، عدالتیں فیل ہو چکی ہیں، ایگزسٹ ہی نہیں کرتی پریکٹیکلی.
اس وقت ہم ایسی جگہ پر آ گئے ہیں کہ کوئی وہ جرأت رندانہ کے ساتھ وہ جو ایک سسٹم کو توڑ کر ہم نے ایک مشورہ دیا تھا پہلے الیکشن سے پہلے کہ آپ الیکشن نہ کرائیں, کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو 3 سال تک لمبا کھینچ دیں اور سلیکٹڈ لوگ 10 15 20 لوگ لا کے آپ ملک میں اس وقت اکاؤنٹیبلٹی کروائیں. یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو کسی پولیٹیکل پارٹی سے کسی مینڈیٹ سے پھنسے ہوئے نہیں ہوں گے, انہوں نے الیکشن میں نہیں جانا ہوگا, ان کو اگلا مینڈیٹ نہیں لینا, ان کو لوگوں کو خوش نہیں کرنا, انہوں نے صرف کام ڈیلیور کرنا. اور ملک میں فائنینشیل اور ملٹری ایمرجنسی لگائیں کہ دہشت گردی بھی تھی, فائنینشیل کرپشن بھی تھی, اور ایمرجنسی پاورز کے تحت آپ پورے ملک کے اندر ایک نیا نظام تیار کریں. سر انٹرم جو گورنمنٹ تھی وہ اس قابل تھی کہ وہ یہ سارا کچھ, میں کہہ رہا ہوں نا انٹرم گورنمنٹ اچھی کرے, صرف یہ تو نہیں کہہ رہا کہ الو کے پٹھے جو لگائے تھے انہیں کو 3 سال دے دیں. جی جی, آئی ایم سیئنگ برنگ دا بیسٹ آف دا پیپل. اور جب آپ فائنسٹ لوگ ملک سے لا کر یہ جو ایون جو انٹرم گورنمنٹ لگائی جاتی ہے وہ تو صرف اگلے الیکشن میں فراڈ کرنے کے لیے لگائی جاتی ہے, اس لیے تو نہیں لگائی جاتی کہ سسٹم چینج کرے گی. آپ کے خیال میں ہر الیکشن میں فراڈ ہوتا ہے؟ جی 100%. کس میں نہیں ہوا؟ اس دفعہ بھی فراڈ سے آئی ہے یہ گورنمنٹ. ایوری الیکشن ان پاکستان از ریگڈ, پہلی بات, مینیپولیٹڈ. ایوری الیکشن ان دا ورلڈ از مینیپولیٹڈ. امریکن الیکشن بھی ریگڈ ہوتا ہے, برٹش الیکشن ریگڈ ہوتا ہے. کوئی الیکشن, یہ خرافات ذہن سے نکال دیں ہم کہ الیکشن فیئر اینڈ فری اینڈ آنیسٹ ہوتے ہیں. کوئی الیکشن فیئر اینڈ فری نہیں ہوتا. ہر ایک کے اندر سیکرٹ سروسز انٹرفیئر کرتی ہیں. ہمارے والے الیکشن کے اندر باہر کی سیکرٹ سروسز زیادہ انٹرفیئر کرتی ہیں, اور اس کو کاؤنٹر بیلنس کرنے کے لیے پھر ہماری جن کی ڈیوٹی ہے پاکستان کے اندر, آرمی اور ISI, وہ بھی انٹرفیئر کرتی ہیں اور کرنا بھی چاہیے. اگر شیخ مجیب الرحمان کمپرومائز ہو سکتا ہے رو سے, یہ ساری طاقتیں اتنی طاقتور ہیں, تو پھر آپ کہتے ہیں, آپ فرما رہے ہیں کہ ہمیں پہلے شریعت نافذ کرنی چاہیے. میں نے آپ سے 4-5 پوائنٹ پوچھے کہ اگر آپ ہوں تو آپ کیا کریں. تو شریعت کیسے نافذ ہوگی, سسٹم کیسے درست ہوگا؟ شریعت نافذ کرنے کی, شریعت نافذ کرنے کون کرے گا سر؟ کوئی بندہ ہی کرے گا. بات وہی آپ سے کہہ رہا ہوں, پہلے لیڈرشپ آئے گی اتنی دلیر کہ جو ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرے گی. ہر وقت یہ نہیں کہے گی کہ امریکہ کیا کہے گا, یورپ کیا کہے گا, دنیا کیا کہے گی. وہ صرف اس کے ذہن میں ایک فکر ہوگی کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, وہ اللہ سے راضی ہوگا, اللہ اس سے راضی ہوں گے کہ مالک تیرا حکم ہے, تیرا حکم ہے, تیرے فیصلے میں نافذ کرنے والا ہوں. جو خلیفۃ اللہ فی الارض ہوگا, جو اللہ کو اپنے آپ کو اللہ کا وارث, اپنا اللہ تعالیٰ کا خلیفہ سمجھے گا دنیا میں نافذ کرنے کے لیے, جس کی ذمہ داری میری اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے قرآن و سنت کو نافذ کرنا. گھر میں ہم نماز پڑھتے ہیں نا, جمعے کی نماز پڑھنے جاتے ہیں, کون بھیجتا ہے ڈنڈے مار کے آپ کو جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے؟ کوئی بھیجتا ہے نہیں, آپ خود جاتے ہیں. اسی طرح کیونکہ ہمارا اختیار ابھی اتنا ہی ہے کہ ہم نے اپنے دین, جو رمضان کے روزے ہم خود رکھتے ہیں, سال کی زکوٰۃ ہم خود نکالتے ہیں, ہمیں کوئی ڈنڈے مار کے نہیں کرواتا یہ کام. اسی طرح جب ملک کا حاکم ہوتا ہے نا, اس کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے, جس طرح نماز روزہ فرض ہے, اس پر ذمہ داری ہے کہ ملک میں شریعت بھی نافذ کرے. آپ شریعت ان لوگوں پہ نہ نافذ کریں کہ جو مسکین ہیں, بھوکے ہیں, ننگے ہیں, جن کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی. آپ ان حرام خوروں پہ شریعت نافذ کریں کہ جن کے بھرے ہوئے پیٹوں کی پھٹنے والے پیٹ ہوئے ہیں, جن کی وجہ سے پورا ملک تباہ و برباد ہو کے رہ گیا. اسٹارٹ فرام دیئر. آپ کو لمبا چوڑا کام نہیں. آپ شریعت کیا سمجھتے ہیں؟ شریعت کا مطلب عدل اور انصاف ہے. شریعت کا مطلب اینگلو سیکسن لاز نہیں ہے کہ جہاں پہ 50-50 سال کرائے کے مقدمات نمٹ جاتے ہیں اور انصاف نہیں ملتا, نسلیں ختم ہو جاتی ہیں. عمران خان کو نادان دوست کہتے ہیں. اس نے چینی کا اگر معاملات ٹھیک کرنے شروع کیے تو جو کارٹل تھا اس نے اس کے لیے میں نے آپ سے کہا نا کہ چوری اور معاشی پاکستان میں معاشی ایمرجنسی پہلے دن لگانی چاہیے تھی. ہم نے یہ بات پہلے دن کہی تھی کہ معاشی ایمرجنسی لگائی ہے. آپ ایوب خان نے لگائی تھی جب مارشل لا لگتا تھا, یہی ہوتا تھا نا. کیوں ان کی گورننس ٹھیک ہوتی تھی؟ کیونکہ وہاں سختی ہوتی تھی. میرے والد مارشل لا ڈیوٹیز میں تھے جب اس زمانے میں بھی چینی کا اور گندم کا بحران آیا ایوب خان کے دور میں شروع میں, تو انہوں نے گندم کا تھا, انہوں نے اعلان کر دیا کہ جس شخص لوگ اپنے گھر میں 1 سال کے لیے گندم رکھ سکتے ہیں, باقی جتنی گندم ہے سڑک پہ لے آئیں ورنہ ہم پھانسی سزائے موت دے دیں گے. پہلی دفعہ لوگوں نے مارشل لا دیکھا تھا, لوگوں کو اندازہ ہی نہیں تھا کیا تھا. تو پورے ملک کے اندر گندم اتنی سستی ہو گئی کہ ساری گندم باہر آ گئی, کیوں لوگوں نے جو ذخیرے رکھے ہوئے تھے, بیکاز مارشل لا سے ڈر تھا لوگوں کا. وہ مارشل لا کے طور پر لگا تھا. اعلان کیا کہ جس کے پاس حرام کا پیسہ ہے فوراً بینکوں میں جمع کرا دے, نکال دے, ورنہ ہم گھروں سے نکالیں گے. کراچی میں کلفٹن کے ساحل پہ لوگ بوریاں پھینک کے رات کو چلے جاتے تھے نوٹوں کی بھری ہوئی, کیونکہ ڈر اتنا تھا کہ بینک میں بھی جمع نہیں کراتے تھے اور خوف تھا کہ مارشل لا آ کے پکڑ لے گا. اللہ کا دین نافذ کرنے کے لیے آپ کو یو ہیو ٹو پٹ دا فیئر آف گاڈ انٹو دا پیپل. ٹھیک, اچھا سر, اس کے لیے پوری قوم ساتھ کھڑی ہونی چاہیے. نہیں, پوری قوم نہیں ساتھ کھڑی ہونی چاہیے. قوم آپ دیکھیں نا, 20 روپے اگر 10 روپے یا 5 روپے, کبھی ٹماٹر مہنگے ہو جائیں, ادرک مہنگا ہو جائے, میری بات نہیں سن رہے, آٹا مہنگا ہو جائے, تو وہ تو طوفان بپا کر دیتے ہیں. میری بات نہیں سن رہے, آپ بالکل نہیں سن رہے میری بات. یو ناٹ انڈرسٹینڈنگ راج صاحب. جب ایک مرتبہ اس قوم کو ایوب خان سے یہی سوال کرتے تھے لوگ کہ جی ملک میں بڑا فساد پیدا ہونے والا ہے, ان کا سوال ہوتا تھا کہ لوگ فصلیں کیسی ہیں, کہ جی فصلیں ٹھیک ہیں, کہتے فکر نہ کرو, لوگوں کو کھانے کو مل رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ایگزیکٹلی یہی بات. یہ سارا فساد ملک میں جو مافیاز کر رہے ہیں, آپ مافیاز کے بندوں کو ٹانگنا شروع کریں نا. اسٹارٹ ڈوئنگ اٹ, شو سم پنشمنٹ فار گاڈ سیک. آپ نے آج تک پاکستان میں کس معاشی دہشت گرد کو سزا دی ہے, کس سیاسی دہشت گرد کو سزا دی ہے, کس کو سزا دی ہے؟
آپ نے فوجی عدالتیں بھی بنائیں تو پاکستان میں 200 سے زیادہ دہشت گردوں کو سزائے موت نہیں ہوئی، ہزاروں دہشت گردوں کی موتیں سزائے موت جو ہے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ نے روکی ہوئی ہیں. آپ نے فوجی عدالتیں فیل کروا دی. کس لیے بنوائی تھی؟ آئی پی ایس کے بچوں کی شہادتوں کے بعد فوجی عدالتیں بنی. اس میں اپنا اثر و رسوخ کیوں نہیں پھر استعمال؟ جی غلط کر رہی ہے، غلط کر رہی ہے. فوج کو اثر و رسوخ استعمال کرنا چاہیے، یہی تو وہ کمزوریاں ہیں. 71 میں بھی فوج تھی آپ کے پاس، 71 میں بھی آئیس آئی تھی، پھر بھی ملک ٹوٹ گیا نا. دیکھنا سر، عمران خان نے اس کو، نواز شریف کو اندر ڈالا، عدالت نے ایک فیصلہ دیا، کچھ لوگوں نے، کچھ اداروں نے مل ملا کے اسے باہر فرار کرا دیا. اب وہ وہاں سے پھر پاکستان کے خلاف دیکھیے یہ مجیب الرحمان آپ نے پکڑا تھا، اگرتلہ سازش میں پکڑا گیا تھا، سازش پوری کنفرم ہو گئی تھی، مقدمہ چلنا شروع ہو گیا تھا اس کے اوپر. اس وقت بھی ساری اداروں نے اور عدالتوں نے اور سیاسی جماعتوں نے اے پی آل پارٹیز کانفرنس کال کر کے ایوب کے خلاف سارا فساد کھڑا کر کے مجیب کو باہر نکلوا دیا تھا اور کہا تھا الیکشن میں حصہ دلواؤ. ہماری یہ تاریخ رہی ہے. ہم خودکشی کرنے کے ایکسپرٹس ہیں، تاریخ سے کبھی سیکھتے نہیں. اور اسی لیے تو میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو 71 میں کسی ایک فرد کی غلطی، آپ 3 بڑے کیریکٹر تو لے سکتے ہیں، بھٹو، مجیب اور یحییٰ خان، لیکن تمام اداروں کا فیلئر بھی تھا، ریاست کا فیلئر تھا. آج بھی یہی ہو رہا ہے. انڈیویجولس کی غلطیاں ہیں لیکن ریاست کا فیلئر ہے. پوری سپریم کورٹ فیل ہو چکی ہے، پورے میڈیا فیل ہو چکا ہے، جس کو آپ چوتھا ستون کہتے ہیں. ستون، سارے ستون ہی ڈھہ گئے. ایک ستون کھڑا ہے آرمی کا، اور وہ بھی ڈگمگا رہا ہے کیونکہ سارے ستونوں کا بوجھ اس کے اوپر آ گیا. پوری عمارت ایک ستون نہیں سنبھال سکتا نا. کراچی میں آپ نے بارش دیکھی، گٹر کے نالیاں صاف کرنے کے لیے فوج کو لے گئے. اب کوئی اس طرح سندھ گورنمنٹ چلتی ہے؟ مطلب اس طرح حکومتیں چلتی ہیں؟ استغفر اللہ رب العالمین. پورا اتنا بڑا سندھ حکومت کا نظام کدھر گیا جب گٹر اور نالیاں صاف کرنے کے لیے آپ نے پاک فوج کو لگا دیا وہاں پہ؟ جب یہ لیول ہو جائے نا، پاک فوج پورے ملک کی ریاست کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی. ریاست کو کام کرنا ہے. اگر ریاست کام نہیں کر رہی تو کام کروانا پڑتا ہے. اور ہماری قوم ہے نا، پاکستانی قوم ہے، مزاج جانتے ہیں، یہ سختی سے کام کرتی ہے، یہ پیار سے نہیں کرتی کام. ہم ڈنڈے کے لوگ ہیں. اسی لیے بزرگوں نے، بابوں نے جو بات پاکستان کی بتائی ہے کہ پاکستان کو جو بھی ٹھیک کرے گا وہ ڈنڈے والی سرکار ہوگی. یہ ڈیموکریسی سے نہیں ٹھیک ہونے والے. سر دیکھیں، جیسے کہ اب آپ نے فرمایا کہ میں آپ کی بات سمجھ نہیں رہا، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جیسے نہیں سمجھ رہا، ہو سکتا ہے میرے جیسے کئی کم عقل بھی یہ بات سمجھ نہیں رہے ہوں. اب دیکھیں، میں ایک سر چھوٹا سا ایک سوال ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب یہ کھلے عام کہتے ہیں کہ میرے خلاف آئیں، مجھے پکڑیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے پیچھے مدرسوں کی ایک طاقت ہے، ایک پوری فورس ہے. اور وہ ہیں وہ جو دین کے نام پہ، ان کو یہ نہیں ہوتا کہ اس نے کوئی جرم کیا ہے یا اس پہ کوئی الزام ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ یہ دین کے خلاف بات ہو رہی ہے. اور وہ سڑکوں پہ نکل آتے ہیں گنے لے کے، بم لے کے، جو بھی کرتے ہیں. تو ایسے میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ کون کس طریقے سے اس ملک کو ٹھیک کرے گا. جس نے کرنا ہے اس کو پتہ ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ یہ لوگ ریاست سے زیادہ بڑے طاقتور لوگ نہیں ہیں. ٹی ٹی پی زیادہ بڑی دہشت گردی، جس نے سوات اور پورا ٹرائبل ایریا لے لیا تھا ہمارا، پورے پاکستان میں دہشت گردی تھی، ان کو ہی مینیج کر لیا نا. ریاست کے پاس بڑی طاقت ہوتی ہے، اگر ریاست کرنا چاہے بڑے وسائل ہوتے ہیں اس کے پاس بڑی سٹرنگز ہوتی ہیں پل کرنے کے لیے. یہ فضلو جو اتنا بدماش بنتا پھر رہا ہے، اس کی اربوں خربوں روپے کی جائیدادیں ہیں، زمینیں جاگیریں اس کے پاس ہیں. نواز شریف جو اتنا بدماش بنا پھر رہا ہے، وہ غیر ملکی طاقتیں اس کے پیچھے ضرور ہیں، لیکن اس کی اپنی دولت بھی، ہر ایک کی کمزوریاں ہوتی ہیں. کچھ کبھی اولاد کمزوری ہوتی ہے، کسی کا مال کمزوری ہوتی ہے. ریاست سب کو ایکسپلائٹ کر سکتی ہے لوگوں کو گھٹنوں پہ لانے کے لیے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. وہی بات میں نے کہا کہ جو کوئی کرنا چاہے اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں. ہم نے ایوب خان کی بات، جنرل ضیاء کی دور کے اندر پوری دنیا آپ کے خلاف تھی کہ آپ نے ایٹم بم نہیں بنانا. جنرل ضیاء نے ان کی ناک کے سامنے ایٹم بم بنایا. امریکہ سے امداد بھی لی، F-16 بھی لیے، پیسے بھی لیے. ان کو یہ ساتھ ملایا کہ ہم افغانستان میں تمہاری جنگ لڑیں گے. وہ سادے وسائل ڈائیورٹ کیے ایٹم بم بنانے کے لیے، پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے. وہی وسائل ڈائیورٹ کیے کشمیری جہاد کو، وہی وسائل ڈائیورٹ کیے خالصتان کی جانب کرنے والا وہی وسائل ڈائیورٹ کیے انہوں نے پوری مسلم دنیا میں مسلمان فوجوں کو مضبوط کرنے کے لیے. جب اسی لیے ان کو 3 بڑی طاقتوں نے مل کر شہید کیا. آپ جنرل ضیاء سے جو مرضی اختلاف کریں، لیکن امت مسلمہ کے لیے وہ بڑے خیر کا کام کر رہے تھے. جبھی تو اسرائیل نے، CIA نے اور انڈیا نے مل کر شہید کیا ایک پاکستان کے سپہ سالار کو. سوچو تو صحیح کہ دنیا کے بدترین دشمن جو آج ہمیں تباہ کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے ہمارا سپہ سالار کیوں قتل کیا؟ اور DGI اور اس وقت کی ساری فوجی قیادت، 29 افسر ہمارے شہید ہوئے اس جہاز میں. تو بات یہ ہے کہ کرنے والا ہو تو آپ کر جاتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن یہ کام آپ زرداری سے یا نواز سے یا عمران سے توقع نہیں کر سکتے، کیونکہ ان میں کیپیسٹی ہی نہیں ہے. یہ ساری عمر جو کرکٹ کھیلتا رہا، اس کو آپ میدان جنگ میں، سچ مچ کی جنگ میں ڈال دیں. کرکٹ میں تم ایک ٹورنامنٹ ہار جاؤ، ایک میچ ہار جاؤ، فرق کو نہیں پڑتا، اگلا پھر کھیل لیں گے جا کے. میدان جنگ تو ایسا نہیں ہوتا. آپ سیالکوٹ لوز کر کے مظفر آباد لوز نہیں کر سکتے نا، کوئی آپ کو معاف نہیں کرے گا. انہوں نے سری نگر لوز کر دیا، مظفر آباد جانے والا ہے ان کے ہاتھ سے. اب اللہ نہ کرے سیالکوٹ اور لاہور نہ چلے جائیں، پھر یہ کہیں گے چلو اگلے میچ میں دیکھ لوں گا میں. استغفر اللہ رب العالمین. یہ ہماری تاریخ کی، اگر تاریخ لکھی گئی ہمارے بعد کوئی، تو بدترین خیانتوں اور غلطیوں میں لکھی جائے گی بات
کہ پاکستان کی صرف چانس دینے کے چکر میں کہ جی نواز نے چانس لے لیا ہے تو زرداری نے چانس لے لیا ہے تو اب ان کو بھی چانس دے کے دیکھو، ہم نے ملک کا بیڑا غرق کرا لیا، ڈیموکریسی کے یہ 13 سال ہمارے بیڑا غرق کر جائیں گے. اور مودی دیکھ چکا ہے، 13 سال کی اس ڈیموکریسی نے ملک کو ایسی جگہ پہنچا دیا ہے کہ ہندوتوا زائنسٹ اب یہ موقع ضائع نہیں کریں گے. سر اگر ہمارے یہاں یہ مسائل ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، تو کیا انڈیا ان مسائل کا شکار نہیں ہے؟ انڈیا میں یہ ساری چیزیں نہیں ہیں؟ ہم سے زیادہ بڑے مسائل انڈیا میں، ہم سے زیادہ بڑے مسائل ہیں. لیکن فرق یہ ہے کہ ان کے نزدیک اپنی تمام غلطیوں کوتاہیوں پر پردہ ڈالنے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف ایک جنگی کامیابی حاصل کر لیں. وہ اکھنڈ بھارت کے آئیڈیالوجی والے لوگ ہیں، نظریاتی لوگ ہیں، وہ بھارت کو ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں. ابھی 2-4 روز پہلے انہوں نے امریکہ کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے اسپیس اور سیٹلائٹ انٹیلیجنس کا، پوری اسپیس ان کو مل جائے گی، سیٹلائٹ انٹیلیجنس، ایوری تھنگ، فوٹوگرافس، میپس، جو انڈیا کے پاس ایکسیس نہیں تھے پورے CIA کے، اب سب انڈیا کو دیے جائیں گے. اسرائیل سارا ڈیٹا دے رہا ہے. یہی ڈیفنس پیکٹ انہوں نے سوویت یونین کے ساتھ کیا تھا 70 سے پہلے، اس کے بعد جنگ شروع ہوئی تھی. سوویت یونین نے پوری طرح انڈیا کو سپورٹ کیا تھا ہمیں توڑنے میں. اب یہ کام اسرائیل کرے گا، اسرائیل اور امریکنز کریں گے. تو انڈیا کی ہیں ویکنیسز، لیکن انڈیا ایٹ دا سیم ٹائم اپرچونٹی بہت بڑی دیکھ رہا ہے. وہ دوسری بات ہے کہ وہ پاکستان سے جب جنگ شروع کرے گا تو خود بھی تباہ ہوگا. اسرائیل کو یہ سوٹ کرتا ہے کیونکہ اسرائیل کے لیے انڈینز اور ہندو کوئی معنی نہیں رکھتے، اس کو گریٹر اسرائیل بنانا ہے. ایکچوئل گلوبل سپر پاور آنے والے وقت میں انڈیا نہیں ہوگی، وہ اسرائیل بننا چاہتا ہے. اور اسرائیل کے لیے پاکستان سب سے بڑا خطرہ ہے. پاکستان کو روکنے کے لیے انڈیا سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے ان کا، جس کو استعمال کریں گے. تو یہ سیکوینس ہے جو چلے گا. پاکستان اور انڈیا کی جنگ کروا دیں گے، وہ آپس میں دونوں تباہ ہوں گے. اس کے اندر تسلی سے اسرائیل مڈل ایسٹ میں ایکسپینڈ کرے گا. دیٹس ہاؤ دا اسٹریٹجی از، دیٹس ہاؤ دا گیم. تو آپ کے خیال میں آپ کا جو رڈار جو آپ نے کہا ہے کہ اس میں تو آپ پاکستان کو بالکل ملیامیٹ کر رہے ہیں؟ نہیں، ملیامیٹ نہیں ہوگا، ہمیں نقصان ہوگا، لیکن انشاءاللہ بھی جو بات یہ ہے کہ ہمارا جو اسپریچول انٹیلیجنس ہمیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی گئی ہے، باپوں نے، فقراء نے، اولیاء نے دی ہے پاکستان کی تاریخ و مستقبل کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ ہم ایک دفعہ پھر دہلی لیں گے. کشمیر بھی آزاد ہوگا، ہم دہلی بھی لے لیں گے، اور انشاءاللہ پھر یہی فوجیں پلٹ کے واپس جائیں گی فلسطین آزاد کرانے کے لیے. اور ظاہر ہے کہ صرف یہی جنگ نہیں ہو رہی ہوگی، دنیا میں پھر عالمی جنگ، ہارمجدون کا جو آرمگیڈن کے جو جنگ کا جو سب کانسیپٹ ہے، اس وقت جو گلوبل سپر پاور سناریو بن رہا ہے، امریکہ کولیپس ہو رہا ہے، چائنا اٹھ رہا ہے، روس بیچ میں دخل دے رہا ہے، مڈل ایسٹ کے اندر جنگیں ہو رہی ہیں. صرف ہم اکیلے تو نہیں ہیں جو لڑیں گے. یہ جو کووڈ کے بعد جو نیو ورلڈ آرڈر بنا رہے ہیں، جو گلوبل ریسیٹ جیسے یہ کہہ رہے ہیں، دنیا کی آبادی انہوں نے 5-6 ارب لوگ کم کرنی ہے. یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں بنا رہا، یہودیوں کی سازش یہ ہے کہ دنیا کی آبادی زیادہ ہو گئی ہے، اسے کم کریں. کہ عالمی حکومت جو ہم بنائیں گے، ہم 6 ارب لوگوں پہ حکومت نہیں کر سکتے، ہمیں 50-60 کروڑ 1 ارب لوگ چاہیے حکومت کرنے کے لیے، جس کے لیے بیماریاں پھیلانا، تو جنگیں کروانا، تو یہ سب قحط لانا اور فوڈ جینوسائڈ، اور یہ سارا کچھ ان کا آلریڈی ڈاکومنٹڈ پلانز ہیں، یہ بنائی ہوئی باتیں نہیں ہیں. تو سب کچھ پوری دنیا میں ہوگا. اب جس دور میں ہم داخل ہو رہے ہیں، یہ اگلے 10 سال جنگوں کے دور ہیں. میں آپ کو صاف بتا رہا ہوں، صرف پاکستان کے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے. یہ قحط کے دور ہیں، بیماریوں کے دور ہیں. یہ یہودیوں کو کھلا چھوڑ دیا گیا. جیسے ہلاکو خان کا ایک پیریڈ تھا، 10-15-20 سال اس کو دیے گئے تھے پوری دنیا میں تباہی مچانے کے لیے. اس کی تباہی جب اس کی مکمل ہو گئی، وہ اپنی حد پہ پہنچ گیا، تو اللہ نے پھر ان کو واپس ریورس کرنا شروع کیا. اب یہودیوں کو ٹائم دے دیا گیا ہے، 10-12 سال وہ تباہی مچائیں گے دنیا میں. اس 10-12 سال کے اندر ہم پاکستان بھی اپنے آپ کو ری آرگنائز کریں گے، ری گروپ کریں گے، انڈیا سے میچ کھیلیں گے. ابھی جیسے کہا کہ آگے آنے والا وقت جتنا بھی ہے، آزمائشوں کا ہے، مشکلوں کا ہے، جنگوں کا ہے، قحط کا ہے، بیماریوں کا ہے، غزوہ ہند کا ہے. یہ ٹائم ہیز بگن، وی ہیو انٹرڈ انٹو اے ٹائم. جیسے 1939 میں آپ کھڑے ہیں اور سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہونے والی ہے، اور آپ کو پتا ہوگا اگلے 5 سال اس کے بعد صرف جنگیں ہی جنگیں پوری دنیا میں. اس طرح کی جنگیں یہ پہلے بھی کروا چکے ہیں، فرسٹ ورلڈ وار کروائی، سیکنڈ کروائی. اچھا، کیا سر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا بلاک بن جائے گا جس میں رشیا بھی ہوگا، ترکی بھی ہوگا، چائنا بھی ہوگا، پاکستان کے ساتھ مل جائے گا؟ دیکھیے، پاکستان اور ترکی کو تو بلاک بنانا چاہیے تھا. یہ ہماری قیادت کی کمزوری. میں نے کہا ہم تو سارے سعودی عرب کیمپ میں اس وقت گئے ہوئے ہیں. ساری لیڈرشپ ہماری سعودی عرب سے اس وقت بلیک میل ہو رہی ہے، اور سعودی عرب امت کا دوست نہیں ہے. تو اب یہ وہ سعودی عرب نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتا تھا. محمد بن سلمان کا سعودی عرب بالکل مختلف سعودی عرب ہے. جو ایموشنل اٹیچمنٹ آپ کو پہلے سعودی عرب کے ساتھ، فہد کے ساتھ، عبداللہ کے ساتھ اور شاہ فیصل کے ساتھ تھی، اب یہ سعودی عرب وہ نہیں ہیں. یہ سعودی عرب اسرائیل ہو چکا ہے. ایکچولی انہوں نے اسرائیل کو ہینڈ اوور کر دیا، اور اسرائیل کی فورن پالیسی کو صرف ایکسٹینڈ کر رہا ہے آگے. پہلے والے غیرت، یہ بچہ جو آیا 32-33-34 سال کا بچہ جو ان کا آیا، یہ اپنے ہی شہزادوں کے خلاف کام کر رہا ہے. رائل فیملی کے اندر اس نے فساد ڈال دیا. یہ امت کو بھی تباہ کرے گا، اپنے خاندان کو بھی تباہ کرے گا. تو لیکن کچھ عرب ممالک ان کے بھی خلاف ہیں، سعودیہ کے خلاف. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ آئیں گے؟ دیکھیے، ہم کو ترکی کے ساتھ اتحاد کرنا چاہیے تھا، ہم نے اب تک نہیں کیا ڈیفینس، کیونکہ ترکی کو بھی گھیر رہے ہیں 2 طرف سے، آرمینہ آذربائیجان کی طرف سے بھی، اور میڈیٹرینین کے اندر. ایران کو شامل نہیں کر رہے آپ؟ ایران انفارچونیٹلی امت کے ساتھ کھڑا ہی نہیں ہے کبھی بھی. وہ ہمیشہ اس نے اپنا ایک فوکس رکھا ہوا ہے کہ میں نے خانہ کعبہ پہ قبضہ کرنا ہے.
اور اس کے لیے میں نے تمام جو مسلمان ملکوں کے کیپٹلز ہیں، لبنان سے لے کے ڈماسکس لے کے بغداد سے لے کر یمن سے لے کے صنعا تک، ان ساروں پہ میں نے کیپ کر کے وہ سعودی عرب کی طرف ٹارگٹ کر کے جا رہے ہیں. وہ باقی امت میں دے آر ناٹ انٹرسٹڈ. ان کا فوکس اپنا ڈٹرمنڈ ہے. وہ ترکی کے ساتھ بھی نہیں چل رہے، ہمارے ساتھ بھی نہیں چل رہے. وہ بڑے کانفیڈنٹ ہیں. وہ اس لیے کانفیڈنٹ ہیں کہ وہ اس وقت ڈماسکس بھی کنٹرول کر رہے ہیں، وہ بغداد کنٹرول کر رہے ہیں، وہ لبنان کنٹرول کر رہے ہیں اور یمن بھی کنٹرول کر رہے ہیں، صنعا. سو دے آر پریٹی کانفیڈنٹ، دے آر فوکسڈ کہ ہم جا کے سیدھا خانہ کعبہ کیپچر کریں گے. سو ان کو میں فی الحال کسی بڑے اسٹریٹجک الائنس میں نہیں ڈال سکتا. ان کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے، اور پاکستان میں کوئی ایسی لیڈرشپ ہی نہیں ہے جو ان کو انگیج کر کے ان سے بات کر سکے. ٹرکس آر ریڈی، وہ ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، تیار ہیں. ابھی آپ نے دیکھا آذربائیجان کے حوالے سے بھی ہم نے حمایت ذرا سی صرف ہم نے زبانی حمایت کی، ہم نے اور کیا کیا، لیکن وہ بالکل ہی سینے سے لگانے کے لیے ہمیں کشمیر کے معاملے پہ آج جتنی آواز ترکی اٹھا رہا ہے وہ پاکستان کا فورن آفس اتنی آواز نہیں اٹھا رہا جتنی ترک آواز اٹھا رہے ہیں. انفیکٹ اب کشمیری جو ہیں وہ ترکوں کی طرف دیکھنے لگے ہیں کہ شاید ترک ہمیں آزادی دلوا دیں. کیوں ارطغرل ڈرامہ جو ہے وہ اتنا زیادہ دیکھا جا رہا ہے کشمیر کے اندر کہ انڈین انٹیلیجنس پریشان ہو گئی ہے کہ یہ سافٹ. اس کا فائدہ بھی ہوگا کہ خالی ہم ڈرامہ کا انجوائے کریں گے. سب سے بڑا فائدہ جو ارطغرل کا وہ یہی ہے کہ ہماری اس نسل کو پتہ لگ رہا ہے کہ غیرت کسے کہتے ہیں. غیرت بڑی چیز ہے. جہاں تک وہ دو میں اقبال نے جو بات کہی تھی، ہمارا المیہ یہی ہے کہ ہم اپنی غیرت بیچ چکے ہیں. مسلمان سربراہ بھی بیچ چکے ہیں، اور امت غلامی میں اتنا رہی ہے کہ غیرت نام کی چیز انہوں نے دیکھی ہی نہیں کبھی. ان کو پتہ ہی نہیں کہ غیرت کہتے کس کو ہیں. اوکے، اچھا گفتگو کو سمیٹتے ہیں. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ یوں ہونے والا ہے، یوں ہونے والا ہے، یوں ہونے والا. میں چاہتا ہوں اگر واقعی یوں ہونے والا ہے تو آپ کچھ ہمیں ایسی ٹپس دیں کہ جس سے ہمیں ہماری نئی نسل بھی دیکھے، ہمارے ادارے بھی دیکھیں، ہمارے صحافی بھی دیکھیں، ہمارے سیاستدان بھی دیکھیں، اور ہمارا کم نقصان ہو، ہم اس نقصان سے بچ سکیں جو آپ کے خیال میں ہونے والا ہے. دنیا کے تمام سمجھدار ملک جو ہیں، جو سمجھدار ملک ہیں، وہ اس وقت غلہ جمع کر رہے ہیں، فوڈ سٹاکس، اس لیے کہ دنیا میں قحط آنے والا. ہم اپنی گندم ایکسپورٹ کر دیتے ہیں، پھر 4 دن بعد بھوکے منگواتے ہیں دوبارہ واپس. وہ اپنا فیول سٹاکس جمع کر رہے ہیں. انڈیا نے پوری دنیا کے کئی ممالک کے اندر فیول جمع کیا ہوا ہے. یعنی خود اپنی جگہ ختم ہو گئی تو نائجیریا کو تو فلانے ملکوں کو انڈیا پے کر رہا ہے کہ جی آپ ہمارا تیل سنبھال کے رکھیں، ہم نے خرید لیا ہے لیکن آپ کے ذخیرہ آپ کریں گے. اپنے پاس ایمونیشن سپلائی کر کے جمع کر کے رکھیے، باہر سے ایمونیشنز آپ کے پاس نہیں آئیں گے. اپنی قوم کو تربیت دیجیے، جنگی تربیت، سول ڈیفنس کی، اربن ڈیفنس کی، زخمیوں کی پٹی باندھ. آپ سیکھیں سیریا سے کیا ہوا، سیکھیں عراق سے کیا ہوا، سیکھیں یمن میں کیا ہوا. یمن کی آج 2 کروڑ آبادی قحط کا شکار ہے، بھوک سے مر رہی ہے. کیونکہ باہر سے کھانا نہیں آنے دیتے، یہ اس کو اندر جنگ کی وجہ سے اندر اگا نہیں سکتے. وہ آپ شام و سیریا کو دیکھیں کہ جب اربن وار ہوئی، شہروں میں جنگیں ہوئی، بجلی پانی گیس چلی جائے گی، آپ سروائیو کیسے کریں گے. آپ اس سے سیکھیں، اپنی قوم کو تیار کریں کہ گھروں پہ چھت پہ سولر پینل لگاؤ تاکہ تم بجلی سے گزارا کر سکو. جو لگا سکتا ہے وہ لگائے. آپ اجتماعی طور پہ ہر محلے والے ایک ہینڈ پمپ زمین میں کنواں ڈرل کرا کے ہینڈ پمپ کر لیں، کم از کم پینے کا پانی سب کو ملتا رہے، جو کہ کسی نے نہیں کروایا ہوا. اربن انوائرمنٹ میں ہم لوگ، گاؤں میں دیہات میں تو لوگ بالکل بغیر بجلی کے گزارا کر سکتے ہیں، شہروں میں نہیں کر سکتے. نوجوانوں کو تربیت دینے کی ضرورت ہے. ہماری پوری قوم اس وقت تیار نہیں ہے کسی بھی کرائسس کو فیس کرنے کے لیے. کراچی کے حالات ایک مثال تھی آپ کے سامنے آ گئی. لاہور کے سیلاب آپ نے دیکھ لیا. سول ادارے تو ہیں ہی نہیں، سارا بوجھ فوج پہ آ جائے گا. سول اداروں کو تیار کریں. جنگ اب ہفتوں دور ہے، اگر مہینوں نہیں تو ہفتوں. مطلب اس سے زیادہ بات ہم نہیں کر رہے. اگر سال مل گیا تو بہت بڑی بات ہوگی کہ آپ کو ٹائم مل گیا، لیکن میرے حساب سے تو شاید یہ سال کا آخر، اگلے سال کے شروع کے اندر کوئی نہ کوئی سیریس میچ شروع ہو جائے گا ہمارا. اگر اللہ نے وقت دے دیا تو یہ رحمت ہے اس کی، یہ کرم اور فضل ہوگا کہ ہمیں اور وقت دے رہا ہے. مگر جنگ کے بادل بالکل سر پہ ہیں، اور زندہ قومیں جس طرح تیاری کرتی ہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جب میں نے کچھ باتیں بتا دی ہیں، لیکن ایک ریاست بہت زیادہ کچھ کر سکتی ہے اگر کرنا چاہے جنگ کی تیاری کے لیے. آپ نے کورونا کے معاملے پہ دیکھا نا، آپ کس طرح پوری دنیا پاکستان کو لاک ڈاؤن کرتے پھر رہے ہیں، زبردستی بھی کیا، سختی بھی کی، لوگوں پہ پابندیاں بھی لگائیں. ریاست کرنا چاہے تو کر. حالانکہ کرونا ایک فراڈ ہے، ایک ڈرامہ ہے. 22 کروڑ کے اندر ہم 5000 بندہ نہیں مرا ہمارا کرونا سے، وہ بھی فراڈ فگرز کے ساتھ. لیکن حکومت کو دیکھیں کتنی بڑی سختی اس نے کی. کیا یہ وار پریپریشنز کے لیے آنے والے حالات کو دیکھتے؟ ملک میں دہشت گردی دوبارہ سر اٹھا رہی ہے. بات بالکل ٹھیک ہے آپ کی، دہشت گردوں کو سزا دینے کی ضرورت ہے جو آپ نہیں دے رہے ہیں. پاکستان کے اندر جو غدار ہیں ان کو لٹکانے کی ضرورت ہے جو آپ نہیں دے رہے ہیں. پاکستان میں وار ایمرجنسی لگانی پڑے گی، اور معاشی ایمرجنسی. اس کو لگائے بغیر آپ نہیں کر سکیں گے. جو آپ بات کر رہے ہیں، ہمارے ISI ادارہ ہے، بہت مضبوط، اور ساری دنیا میں سمجھا جاتا ہے کہ بہت ماشاءاللہ اس کے پاس اچھے برین ہے. MI ہے، آرمی کا خود ایک پورا ادارہ ہے. کیا ان کو بھی اس چیز کا ادراک ہے جو آپ ہفتوں اور مہینوں کی بات کر رہے ہیں، یا کہ یہ صرف آپ تک ہی ہے بات؟ نہیں، ادراک ان کو یقیناً ہے. آپ نے بھی ایئر چیف کا بیان سنا ہے. ایئر فورس نے پوری سڑکیں بند کر کے پریکٹس کی ہے، ٹریننگ کی ہے. آرمی چیف جو ہیں ساری کشمیر سے لے کے نیچے تک دورے کرتے پھر رہے ہیں. ساری ہماری ڈپلائمنٹ ہوئی بھی ہے فرنٹ لائنز کے اوپر. سب کو ادراک ہے کہ ہونے جا رہا ہے. بات صرف یہ کہ یہ پینک نہیں پھیلانا چاہتے.
کیونکہ پولیٹیکل گورنمنٹ رسپانسبلٹی لے نہیں رہی ہے. پولیٹیکل گورنمنٹ عمران تو ہے ہی نہیں نا, پولیٹیکل گورنمنٹ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. آپ نے کسی کرائسس میں عمران کو کھڑے ہو کے فرنٹ لائن پہ اسٹینڈ لیتے تو دیکھا نہیں ہے. پریشر آ جاتا ہے سارا آرمی کے اوپر. یہ پولیٹیشینز ہیں نہیں, ان کو ہینڈل نہیں کرنا آتا کہ سیاستدانوں کو پولیٹیکل اپوزیشن آتی ہے اس کو کیسے ہینڈل کریں. یہ جو میری بات ہوتی ہے ہر لیول کے اوپر وہ یہی بات ہے کہ سارے کہتے ہیں کہ یار ہمیں پتہ ہے لیکن اگر قوم کو بتا دیں گے تو قوم خوفزدہ ہو جائے گی, گھبرا جائے گی, دہشت پھیل جائے گی, انویسٹمنٹ بند ہو جائے گی, لوگ انویسٹ کرنا بند کر دیں گے, یہ خوف ان کو. اب مجبوراً پھر مجھے بولنا پڑتا ہے. لوگ مجھ سے کہتے ہیں جی آپ ہر وقت بری خبریں سناتے رہتے ہیں. میں کہ یار آپ تو ریڈار کو گولی مار دو, ڈاکیے کو گولی مار دو اس لیے کہ خط میں اچھی خبر نہیں ہے, تو مارو گولی ڈاکیے کو, فرق کیا پڑے گا. خط تو جو خبر میں لکھی ہے خط وہ تو ہے. پاکستان آرم فورسز کو پتہ ہے کہ تھریٹ ہمارے پاس بہت سیریس ہے, دے آر پریپیئرنگ فار اٹ آلسو, لیکن قوم کو نہیں معلوم, قوم تیار نہیں ہے, حکومت تیار نہیں ہے. ان کے اندر غدار بیٹھے ہوئے ہیں جو غلط انفارمیشن دے رہے ہیں کہ اگر قوم نے تیاری شروع کر دی جنگ کی تو انویسٹمنٹ بند ہو جائے گی. بیوقوفی کی بات ہے, دنیا کی ساری قومیں تیاری کرتی ہیں, کسی کی انویسٹمنٹ بند نہیں ہوتی. اور انویسٹمنٹ ہر چیز نہیں ہوتی, ہمیں انویسٹمنٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے. سچی بات میں بتاؤں, ہمیں لوٹا ہوا مال واپس نکلوانا ہے, جس کے لیے آپ کو صرف زرداری اور نواز کی چھوٹی انگلی کاٹنی ہے, پلاس سے کاٹ دیں سارے پیسے آ جائیں گے. لوٹا ہوا مال کو اس طرح تو ان کے یار ایسے ہی نکلے گا. تجوریوں میں تو نہیں پڑا, تجوریوں میں پڑا, ایسی ایسی جگہ انویسٹ کیا ہے, ایسے ملکوں میں رکھا ہے جہاں سے واپس لانا بھی ایک پوری سائنس ہے سر. وہ خود لے کر آئیں گے, آپ نہیں لائیں گے. آپ کو کس نے کہا لانے کے لیے؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں, حماقتیں جو آپ کر رہے ہیں کہ آپ خود پیچھے بھاگتے پھر رہے ہیں پوری دنیا میں. آپ کے بھاگنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ ایک چیلنج کر لیں, میں آپ کو چیلنج کہہ رہا ہوں. آپ نواز شریف کی چھوٹی انگلی پلاس سے کاٹیں, اس سے کہیں دوسری ایک ایک کر کے ہم انگلیاں کاٹیں گے, لکھو چیک بک سامنے پڑی, اب چیک سائن کرنا شروع کرو, دیکھیں وہ کیسے سائن کرتا ہے. آپ کو کچھ پیچھے جانے کی ضرورت نہیں, 15 منٹ کا کام ہے. آپ کے خیال میں زرداری یا بلاول سٹینڈ لیں گے؟ آپ یہ کوئی مار کھانے والے لوگ ہیں, یہ بغیر ایئر کنڈیشنر 15 منٹ نہیں رہ سکتے. آپ کے خیال میں تھپڑ کھائے گا بلاول؟ اس کے پاس 200 ارب روپیہ پڑا ہوا ہے بلاول کے پاس, اس کے جو ایسیٹس ہیں, جو اکاؤنٹس ہیں. آپ کے خیال میں ایک تھپڑ برداشت کرے گا؟ آپ کو کچھ پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اس کے پاس سب حرام کا مال ہے. آل یو ہیو ٹو ڈو از شریعت نافذ کریں, کٹ اے اسمال فنگر. اف یو کانٹ, ناخن ہی نکال دو یار, کچھ تو کرے گا. یہ سارے پیسے دے گا آپ کو, 1 گھنٹے کے اندر دے گا. آپ کو کہیں پیچھے نہیں جانا پڑے گا. یور اسٹریٹجی از رانگ, اس لیے آپ پوری ملک اور قوم کو ڈبو دیں گے صرف اس لیے کہ چور کے ہاتھ نہیں کاٹیں گے جو اللہ نے کہا. بس اتنی سی بات ہے کہ دنیا کیا کہے گی اگر ہم نے چور کے ہاتھ کاٹے تو مذاق بنے گا ہمارا, دنیا ہمارا ریکارڈ لگائے گی. اس ضلالت کی وجہ سے آپ ملک و قوم کو ڈبو دیں گے, لیکن چور پہ رحم کرتے جائیں گے, جس کی وجہ سے امت تباہ ہو جائے گی. یہ مسئلہ ہے ان لوگوں کا. اگر یہ ذرا سختی کر لیں اس معاملے میں, سب کچھ ٹھیک ہو. نہ کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت ہے, نہ انویسٹمنٹ چاہیے, نہ FATF کا کوئی خوف ہے آپ کو. مال اندر آ رہا ہوگا پاکستان میں, اس طرح آئے گا اور یہ خود لے کر آئیں گے. آپ کو نیب بند کر دیں, آپ نیب کی ضرورت ہی نہیں ہے کوئی. نیب ویسے ہی فراڈ ادارہ. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.